السلام علیکم۔ ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے بہار کا پہلا قدم، اسکنم آسیہ رزاق کی۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ابا جی کو دیکھو، اب ان کی عمر ہے محنت کرنے کی، مگر روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی دروازے ٹھیک کر رہے ہیں تو کبھی کھڑکی ٹھونک رہے ہیں، باتھ روم کے نل کے خود ہی درست کرتے ہیں۔ تمہاری فکر رہتی ہے کہ کس طرح تمہارا بوجھ ہلکا ہو۔ مستری نہیں بلاتے خرچے کی وجہ سے، اماں ہے تو وہ بھی کفایت میں دنوں گوشت نہیں پکواتی، حالانکہ ان دونوں کو اچھی غذا کی ضرورت ہے۔ پھل فروٹ کا تو ذکر ہی کیا بتاؤ، اس مہنگائی میں گزارا کرنا تو اتنا آسان ہے، مگر آہت کو ہے تو احساس ہی نہیں۔ ارے کتنے ہی لڑکے جو پڑھتے بھی ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں۔ آپا مسلسل گھر کے عام مسائل کی گٹھری کھولے بیٹھی تھی اور اس پر اتنی تھکن طاری تھی کہ وہ پوری طرح سمجھ نہیں رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ آخری جملے سے ان کی بات کا مقصد سمجھ میں آیا۔ وہ تو اتنا تھکا ہوا تھا کہ کوشش کے باوجود کچھ بول نہ سکا۔ آرام کرنے کی خواہش تھی، مگر اماں ابا کے پاس بیٹھنا بھی فرض تھا۔ 7-8 گھنٹے کا سفر، تکلیف دہ سفر، بے آرام سیٹ اور پرانی بس کے پوسیدہ پرزے، پورا جسم اکڑ گیا تھا۔ نیند کیسی، جاگنا بھی عذاب تھا۔ شام کو فون کر دیا تھا، اس لیے سبھی منتظر تھے۔ آپا تو بے چین تھی کہ کب وہ آئے اور گھر کے مسائل سے آگاہ کرے۔ زری بھی صبر سے آپا کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہی تھی، مگر آپا اور سوہا جس نے اس کی آمد پر ہمیشہ ہی تبسم نثار کیا تھا، اور وہ ہر بار احساس جرم میں مبتلا ہو جاتا۔ ابھی آپا کے دکھڑے جاری تھے کہ سوہا ناشتہ لے آئی۔ ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ وہ شاید نہا کر آئی تھی، چہرے پر شادابی تھی، گلابی دوپٹے میں لپٹی لپٹائی، حسب معمول جسم چھپائے، ٹرے میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی تو اس کے بالوں کی سنہری نوکوں سے پانی کی بوندیں ٹپکی اور فہد کے پیر پر بھی چھینٹیں پڑ گئی، ٹھنڈی۔ فہد نے جھک کر دیکھا اور اسی وقت نظر سوہا پر پڑی۔ کمر پر گلے بالوں کے سنہری تار جھلملا رہے تھے۔ فہد کو عورتوں کے لمبے بال اور لہراتی ہوئی چوٹی پسند تھی، اور سب جانتے تھے کہ لمبے بال اس کی کمزوری ہے، لیکن سوہا کے بال اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں۔ بس وہی سنہری تار کمر پر دوپٹے کے نیچے سے نظر آتے اور دوپٹے میں لپٹی رہتی تھی، اور فہد نے کبھی انہیں دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ نہ اشتیاق کی نظر، نہ استحقاق کی۔ کسی کا بدلہ کسی دوسرے سے لے کر شاید انسان کو تسکین ہوتی ہے، اور وہ انتقامی جذبے کی کامیابی پر مطمئن اور مسرور ہو جاتا ہے، لیکن فہد خوش رہ سکا نہ مطمئن، بلکہ ہر بار یہاں آ کر وہ بے چین اور مضطرب ہی ہوتا تھا۔ اماں ابا کا خیال نہ ہوتا تو وہ برسوں ادھر کا رخ نہ کرتا۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وہ سب سے ہی ناراض ہو گیا، لیکن اسے اپنے فرض کا احساس تھا۔ ماں باپ چھوڑنے کی چیز نہیں ہوتے۔ کافی عرصہ خفا رہنے کے بعد اب 2 دن کے لیے آ ہی جاتا تھا۔ اچانک احساس ہوا کہ آپا اسے غور سے دیکھ رہی، اور وہ خود ابھی تک سوہا کی پیٹھ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ سوہا کے کپڑے بھی اب بالوں سے ٹپکتی بوندوں سے بھیگ رہے تھے۔ نظر ہٹا کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سوہا پلنگ پر بیٹھی اماں کا پاندان صاف کرنے لگی۔ آپا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ فوراً ہی ان کی آواز آئی، سوہا ادھر آنا۔ سوہا چونک گئی یا ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ میں کتھی کی کلیا کا ڈھکن تھا، وہ ہاتھ سے گر گیا۔ جلدی سے نیچے جھک کر اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے ڈھکن ٹٹول کر اٹھایا۔ اسی اسنا میں آپا کی دوسری پکار، سوہا سنا نہیں؟ اور سوہا پھرتی سے اٹھ کر جانے لگی۔ ڈھکن میز پر ڈال کر مڑی تو بال میز کے پائے میں پھنس گئے۔ انہیں بے دردی سے کھینچتی ہوئی تیزی سے باہر نکلی۔ دروازے میں احد کھڑا تھا، وہ ابھی آیا تھا۔ اندر آتے ہوئے الاماں الحفیظ کہتا ہوا بھائی کے پاس بیٹھ گیا۔ باہر سوہا آپا سے کہہ رہی تھی، نہیں آپا، میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں لگائی، فوراً آ گئی۔ ناشتہ کر لیا تم نے؟ فہد آہت سے مخاطب ہوا، اجی ابھی کہاں، ابھی تو مزاج شاہی نیند کے جھولے میں جھول رہے، اور بھائی رات بھر بس کے پائیدان سے لٹک کر سفر کیا ہے، چہرے کی تھکن کہہ رہی ہے کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، ٹرینیں بھی تو آتی ہیں، آرام سے سفر کرے۔ ٹرینوں کے اوقات مقرر ہے یار، اور دن میں تو شاید ایک ہی ٹرین آتی ہے۔ بس تو ہر گھنٹے بعد مل جاتی ہے، لٹک کر تو نہیں آیا۔ بس پرانی تھی، اس لیے بے آرام سفر تھا۔ یار یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص سفر میں ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہوتی کہ بزرگ حضرات، بوڑھی خواتین، بچے والیاں ہر روز ہی سفر کر رہے ہوتے۔ فہد باتوں میں لگ گیا، بیٹا اس نااہل کو سمجھاؤ، یہ بھی دوستوں کی محبت چھوڑ کر نوکری تلاش کرے، اور اس کا بھی کچھ فرض ہے کہ نہیں، کچھ احساس کر لے۔ اماں فہد سے مخاطب ہوئی، اماں بھائی تھکے ہوئے ہیں، ایسے اذیت ناک موضوع کو نہ چھڑے۔
مجھے اپنے فرض کا احساس ہے۔ آپ آخر آپا کو احساس کیوں نہیں دلاتی کہ ان کا بھی کچھ فرض ہے؟ اپنے گھر کا احساس کرے، بچوں کو ان کی ضرورت ہے، یہاں بھی اس کی ضرورت ہے۔ وہ نہ ہو تو گھر میں کتے لوٹے۔ ارے بہن کو بوجھ کیوں سمجھتے ہو تم لوگ؟ اماں نے فہد کو بھی سمیٹ لیا۔ آپا کے بارے میں کوئی بھی حرف اماں کے لیے حساس ترین موضوع تھا۔ ہاں واقعی ضرورت تو ہے، گھر میں ہر وقت تکا فضیحتی کے لیے۔ سن لیں باہر کیا ہو رہا ہے؟ ایک شکار ہاتھ لگائے، ہدف مقرر کر لیا ہے، چاند ماری کے لیے۔ نشانہ غلط ہو خواہ مخواہ سے، اپنے اندر کی آگ باہر نکالنے کے لیے نہایت مناسب ضرورت واقعی۔ احد سر ہلانے لگا۔ باہر آپا سوہا پر خفا ہو رہی تھی۔ احد بس چپ ہو جاؤ، ابھی ہم زندہ ہیں اور گھر پر جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی امینہ کا بھی ہے۔ اماں ناراض ہونے لگی۔ حقدار کو دوسرے حقداروں کا خیال بھی ہونا چاہیے، اور اس حق کے دعوے کو کسی پر زیادتی کا تو حق نہیں۔ شادی کے بعد میں نے سنا ہے لڑکی کے حقوق اس کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے، یقین نہیں۔ اچھا بس تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اماں نے چھڑکا۔ احد شانے اچکا کر رہ گیا۔ فہد خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ احد اس کے ساتھ شروع ہو گیا۔ بھائی آپ جا کر آرام کر لے، کھانے کے بعد باتیں کریں گے۔ تم نے یونیورسٹی چھوڑ دی؟ وہ احد کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب چاہتے ہیں کہ چھوڑ دوں اور نوکری کر کے دال روٹی کا بس تو بند کروں، مگر میں خاصا ڈھیٹ ہوں، ہر آرزو اہم۔ خیر میں ذرا آرام سے جاتا ہوں۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھا، ارادے کا پختہ اور خاصا مضبوط۔ فہد میں مروت تھی اور مزاج کا بھی ٹھنڈا تھا، جبکہ احد جتنا خوش مزاج تھا اتنا ہی مشتعل بھی ہو جاتا تھا۔ ارے کیوں بھائی کا ناشتہ جھوٹا کرا ہے؟ تیرا بھی آ جائے گا ابھی، صبر کر لے نکمے، اماں کو میرا کھانا پینا ہی برا لگتا ہے۔ احد فہد سے شکوہ گنا تھا۔ کبھی آپا کو نصیحت نہیں کی کہ بھائی جو فجر کے وقت سے پھرکی بنی پھر رہی ہے اسے پہلے کچھ کھانے کو دے دو، خود بعد میں کھا لینا۔ اماں نے ایک دھپ اس کی پیٹھ پر رسی کی اور درست رکھے تکیے کو پھر سے صحیح کرنے لگی۔ ارے بھائی سوہا، بھائی کا ناشتہ مک گیا اور چائے ابھی تک نہیں آئی۔ میرا بھی ناشتہ۔ آپا چائے کی پیالی لیے اندر آئی، فہد کے سامنے چائے رکھ کر بولی آتا ہے ناشتہ۔ ہائے ظالم سماج، وہ کراہا، پھر جلدی سے بولا سوہا سے کہے کہ میرا اور اپنا بھی ناشتہ لے آئے، بھائی کے آرام کا وقت ہے، وہ سوئیں گے۔ سوہا ناشتہ کر رہی، آپا کا موڈ خراب تھا، وہ احد کی فضول باتوں سے ناراض رہتی تھی۔ ہاں اگر بھائی کے ساتھ ناشتہ کر لیتی تو مذہب تبدیل ہو جاتا، یعنی نکاح ٹوٹنے کا خطرہ تھا۔ آپا ویسے آپ کبھی بھی اچھی ہدایت کارہ نہیں بن سکتی، اسی لیے آپ کے ڈرامے فلاپ ہو جاتے۔ دیکھو احد، میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتی۔ آپا واقعی غصے میں تھی۔ آپا پلیز خفا نہ ہو، آپ کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، آخر آپ اس گھر کی سربراہ ہے۔ فی الحال گھر کے کل و جز آپ کے بااختیار ہاتھ اور زبان کی جنبش کی محتاج ہے۔ میں تو پھر بھی مقابلہ کر لوں گا، مگر آپ ہمیشہ کمزور پر بجلی بن کر گرتی ہے، اس لیے معافی۔ ہاں بھائی یاد آیا، سوہا کے انٹر کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، آپ اب اس کا داخلہ کرا کے جائیں۔ بہت شوق ہے اسے پڑھنے کا، ذہین بھی ہے پڑھنے کی حد تک۔ ذہین؟ آپا تلخی سے فہد کو دیکھنے لگی۔ مذاق اڑانے والا انداز تھا، احد ہی زیادہ جانتے ہیں بھائی اس کی ذہانت کو۔ خیر سے استاد ٹھہرے احمقتان کی شہزادی کو یہی ذہانت کی ڈگری دے سکتے ہیں۔ آپا کے لہجے کی تلخی نے احد کو ذرا متاثر نہیں کیا۔ وہ فہد کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گیا اور کچن کی طرف منہ کر کے پکارنے لگا میرا ناشتہ برآمدے میں لے آؤ، اور کبھی اپنے لیے بھی پراٹھا بنا لیا کرو، باسی روٹیاں مرغیوں کے لیے چھوڑ دیا کرو، وہ بھی جاندار ہے، بے زبان ہے تمہاری طرح، ان کی تو خاطر فرض ہے، انڈے دیتی ہے مفت میں، ویسے تم بھی مفت میں چاکری کر رہی ہو، اس لیے ایک انڈا اپنے لیے بھی بنا لیا کرو، اسراف کا خرچہ ہے تو چلو میرے حصے کا انڈا لے لیا کرو، میں تو درویش ٹھہرا پراٹھا چائے چینی یا جیم کے ساتھ کھا لوں گا۔ آئے بھائی دیکھے سوہا صاحبہ کا ناشتہ، باسی روٹی، باسی سالن، چائے ندارت، کیونکہ بے جا اسراف کے خدشے ایک سوہا کے لیے ہی ہے۔ چپ ہو جاؤ حد، کس قدر بک بک کرتے ہو۔ فہد کے سر میں درد ہو گیا تھا، آپا اماں کے کمرے سے ہی چلانے لگی میں بھائی کے سر میں درد کی وجہ نہیں، پھر بھی سر اور شانے دبا دوں گا، چلے آپ نہیں چاہتی کہ بھائی سوہا کا دیدار کرے تو یوں ہی صحیح۔ احد بھلا چپ ہونے والا تھا، اب آپا اور احد میں بحث ہو رہی تھی۔ وہ ان کے درمیان سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا، تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند کے جھولے میں جھولنے لگا۔ 2 دن گھر میں ایسے مصروف گزرتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا دن کب ختم ہوا، آرام سے زیادہ مسائل کے
अंबार, अब्बा की दवाएं, अम्मा के पान, छालिया, तंबाकू के लिए बाजार के फिरे, आपा के दुखड़े, जरी के अरमान। कब फहद घर आए और जरी के शौक पूरे हो। अहद की बकबक, नलकों की मरम्मत, स्विचों की तब्दीली, फर्नीचर की टूट फूट की दुरुस्ती। हर बार आते हुए सोचता इस बार मैं आराम करूंगा, खूब सोकर नींद की कमी पूरी करूंगा, मगर किसी अजीज महल्लेदार की शादी या कोई तकरीब उसे मसरूफ रखती। मुरव्वत में यही होता है। वो सोकर उठा तो अहद यूनिवर्सिटी से वापस आ चुका था और खाने का तकाजा कर रहा था। अभी नाश्ते की देरी कितनी हुई है कि खाने की दहाई मचा रहे हो? आपा डांट रही थी। 3 घंटे 40 मिनट, इससे ज्यादा शुरफा के मादे खालीपन बर्दाश्त नहीं करते। शुरफा या निखट्टू जिनको बस खाने से सरोकार हो। ताने की गिज़ा असर नहीं करती मुझ पर। तानों से नियत सैर हो चुका हूँ। अपने तीर दूसरों पर आजमाए, कामयाबी होगी। सोहा, मेरा खाना ले आओ भाई, वरना मैं बेहोश होने ही लगा हूँ। या किचन पर धावा बोलूंगा, फिर किसी के लिए कुछ बचे न बचे मेरी जिम्मेदारी नहीं। जरी से मांग लो, हर वक्त सोहा को पुकारते रहते हो। आपा खफगी से बोली। जरी, जरी ने कभी अम्मा अब्बा को खाना नहीं दिया। वो तो किचन में झांकती भी नहीं आपकी हिदायत के मुताबिक। और वैसे आप हो या जरी या मैं या अम्मा अब्बा, खाने के लिए सोहा को ही पुकारना पड़ता है। गलत कह रहा हूँ? आपसे कहूँ या जरी से? आप भी यही कहेंगी, सोहा अभी खाना ले आओ। गलत कह रहा हूँ? ओहो, सुबह नहीं थकती इस लड़के की। आपा ने माथे पर हाथ मारा। कुछ देर बाद ही जरी फहद को बुलाने आ गई। बरामदे में मेज पर खाना रखा था। आपा और अहद उसके मुंतजर थे। उसके आते ही जरी भी बैठ गई। आपा ने नजर डालकर माथा थाम लिया। ओह, जंगली जाहिल लड़की, पानी नहीं रखा। कितना समझाऊं, इसकी अकल में कुछ समाता नहीं। सोहा, अच्छा मैं खुद लाती हूँ, कहकर आपा उठने लगी। अहद ने हाय हाय कहते हुए उन्हें रोका। आती है, अभी आ जाती है पानी लेकर। आखिर आप उंगली कटाकर शहीदों में शरीक होने की कोशिश क्यों कर रही है? खुसूसी तौर पर आज। भाई वो अम्मा अब्बा का खाना लेकर गई है। अब्बा ने हलवे की फरमाइश कर दी होगी, वही बना रही होगी। हुक्म का गुलाम तो मर्द होता है। सोहा को कनीज बनने की ट्रेनिंग आपकी ही है। लो आ गया बोतल का जो, बल्कि जिन्नी। हलवे समेत पानी समेत। सोहा पानी के साथ हलवे की प्लेट भी लाई थी। मेज पर रखकर चली गई और गरम रोटी पकाकर मेज पर लाती रही। सब बातों मगन खाना खाते रहे। फहद ने नजर उठाकर देखा ही नहीं। उसका शुरू से यही अंदाज था। सब जानते थे कि उसने अभी तक इस शादी को कबूल नहीं किया। सबसे खफा था वो और सजा सोहा को मिल रही थी, बेनियाजी और नागवारी। जब निकाह हुआ वो डेरा गाजी खान के कस्बे में था। बैंक की नई शाख कायम हुई थी। पहले उसका ख्याल था कि ट्रांसफर करा लेगा, फिर निकाह के फौरन बाद भाग गया अपने किले की तरफ। पनाहगाह उसे तो 3 दिन बाद मामू के फौत होने की खबर मिली, तो वो चंद घंटों के लिए आया था। तदफीन के फौरन बाद अम्मा से मिलकर फिर वापस चला गया। रिहाइश भी मर्जी की ना थी। एक कमरा था, उसमें अम्मा की हिदायत पर कफायत की खातिर दूसरे लड़के को भी रख लिया। तकलीफ द जिंदगी गुजारी, मगर कई माह तक घर का रुख ना किया। एहतजाजन मौसम की शिद्दत अजियतनाक थी। कमरा रात में तनूर बन जाता, मगर वो ट्रांसफर के लिए सोचना भी नहीं चाहता था। फिर कितना अरसा गुजर गया। अब्बा की अलालत का सुनकर घर आया तो अब्बा ने दरख्वास्त की थी कि महीने में एक बार तो वो घर आ जाया करे, और तब से हर माह महीने के शुरू में तनख्वाह लेकर आता था। 2 दिन 2 घंटे बनकर गुजरते। घर के काम, महीने का सौदा, दोस्तों से मुलाकात, रिश्तेदार भी काफी थे। रात को वो 2 बजे से पहले तो घर में दाखिल होता ही मुश्किल था। दोस्त छोड़ते ना थे। आहत काफी लापरवाह था, लेकिन उसे आपा का ससुराल छोड़कर मैके में आकर रहना पसंद न था और उसकी हुज्जत चलती रहती। मगर आपा ने ना जाने क्या सोच रखा था। अपने 2 बेटे छोड़कर महीने से आई हुई थी। शोहर से खफगी ज्यादा लंबी हो गई। फहद ने कभी उनसे इस बारे में बात नहीं की थी, ना अम्मा से ही सवाल किया। घर के बहुत से मामलात से वो बेखबर ही था, जिसमें आपा के अलावा सोहा भी थी, जो आज तक उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। एहतजाजन भी वो उसे नजरअंदाज करता रहा, कभी गौर से देखा ही नहीं। अलबत्ता बालों का मामला जुदा था। उसे कभी तो एहसास होता कि सोहा नहीं, मगर उसके बाल दिल में समा जाते। क्योंकि वो दुपट्टे में पोशीदा थी, लेकिन दुपट्टे से नीचे चोटी के बल खासा डिस्टर्ब कर देते थे। बिला इरादा चेहरे पर नजर पड़ जाती तो हमेशा उसके लबों पर हल्का सा तबस्सुम मचल रहा होता, और आपा को यह तबस्सुम जहर लगता। उसे किसी न किसी काम से रवाना कर देती थी। फिर कितनी देर तक वो खुद क्या, उसका साया भी नजर न आता। रात वो देर से घर आता। अपने कमरे में वो दूसरी जानिब करवट लिए सोती मिलती। सुनहरी नागिन बिस्तर पर कुंडी मारे पड़ी होती। फहद नजर चुराकर दूसरी जानिब करवट लेकर पड़ जाता और फौरन सो भी जाता। मगर वो फजर की नमाज के लिए उठती। नमाज से फारिग होकर कुछ देर
دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، پتہ نہیں وہ کیا مانگتی تھی، اپنے لیے یا کسی اور کے لیے، پھر چپکے سے باہر چلی جاتی اور کچن میں اس کی موجودگی کی برتنوں کی کھنکھناہٹ گواہی دیتی۔ صبح سے ہی آپا کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی اور اس کی حماقت کے علاوہ پھوہڑ پن، نکمے پن اور لاپرواہی کے افسوسناک واقعات آپا اسے بھی سناتی۔ وہ تو فہد کی حمایت چاہتی تھی، جو کہ احد کی موجودگی میں تو ممکن نہ تھا۔ وہ گلا کھنکار کر ان کی باتوں کا ربط توڑتا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، میں نہ ہوتی تو جانے اس گھر کا کیا حشر ہوتا، ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے، مگر یہاں تو آپ نہ ہوتی۔ کیا مطلب؟ احد نے بیچ میں ہی جملہ اٹھا۔ آپ ہے نا بنفس نفیس آپا، کون سا مبارک دن ہوگا جب آپ یہاں نہ ہوگی۔ گھر میں جشن بہارا کا سما ہوگا، ہر طرف خوشیوں کے پھول مہک رہے ہوں گے، ستاروں کی چمک، چاند کی دمک۔ تو کب آئے گا وہ خوبصورت دن؟ آپا ناراض ہو کر چلی گئی۔ احد کی زبان رکنے کا نام نہ لیتی، شاید وہ آپا کو ہرانا چاہتا تھا۔ جب بھی آپا سوہا کو تیز لہجے میں ہدایتیں دے رہی ہوتی، احد برابر سے جواب دیتا، ارے خدا کا خوف کرے آپا، آپ کو چھوٹی بہن کا بھی خیال آنا چاہیے، اسے بھی سسرال جانا ہے۔ ہر لڑکی آپ جتنی دلیر اور نڈر نہیں ہوتی۔ آپا اگر تمیز آواز میں بھی کچھ بول رہی ہوتی، احد کی آواز بلند ہی ہوتی۔ آپا زری کا بہت خیال رکھتی، اس کے لاڈ کرتی، مگر کبھی تو زری بھی ان سے بیزار نظر آتی۔ اس کا زیادہ وقت پڑھنے میں گزرتا اور جب وہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے آتی، آپا فوراً اس کی مدد کو پہنچتی۔ کیا مصیبت ہے، میں اپنے گھر میں اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتی؟ وہ احتجاجاً خفگی سے کہتی، ارے بچی، میں چاہتی ہوں تم بس آرام کرو۔ کیوں، مہمان ہوں کیا؟ او بھائی، آرام کا موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ پتہ نہیں قسمت میں کیا لکھا ہے، کیسے سسرال ملے، پھر اس آرام کو ترسو گی۔ خیر اپاہج نہیں ہوں، ہر جگہ کام کر سکتی ہوں میں تو چاہتی ہوں میری بہنا کو مکمل آرام ملے۔ ارے سوہا سے کہو، بنا دے گی جو کہو گی۔ کیوں، وہ انسان نہیں، اسے آرام کا حق نہیں آپا؟ آپ اپنے آرڈر اپنے پاس رکھے مجھے معاف کرے، سوہا کافی نہیں کہ آپ کی فرمانبرداری کے لیے؟ زری خفا ہو جاتی اور فہد ایسی باتوں سے گھبرا کر باہر نکل جاتا۔ آپا سے اختلاف وہ کر نہیں سکتا تھا، بچپن سے ہی آپا کا رعب تھا۔ شام کو ذرا جلدی گھر آ گیا، جوتے نے تنگ کیا تھا، اب جوتے بدل کر دوست کے گھر جانا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے سوہا کو اندر کھڑے دیکھا تھا، پہلی بار بغیر پیش بندی کے، یعنی سر کھلا تھا اور دروازے کی طرف پیٹ کیے وہ شاید ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ میز پر رکھی فہد کی تصویر اٹھا کر ہاتھ سے صاف کر رہی تھی اور کمر پر بالوں کا آبشار سونا بکھیر رہا تھا۔ کیا چمک اور دمک تھی، جیسے کہکشاں زمین پر اتر آئی ہو اور سورج کی کرنوں میں نہا رہی ہو۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا، اتنے سنہری بال آج تک نظر سے نہیں گزرے تھے۔ ایک دلکش و دلربا منظر، بے تابی اور کچھ شوق کے عالم میں اس نے قدم بڑھائے، مگر آہٹ۔ سوہا نے پھرتی سے سر پر دوپٹہ ڈالا، تصویر میز پر رکھی اور بجلی کی تیزی سے مڑی۔ فہد کو اس کی تیزی پر ہنسی آ گئی۔ سوہا نے ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روک لی۔ فہد کو اس کی یہ ادا اچھی لگی، وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ فہد اپنی تصویر کو دیکھنے لگا۔ اس کے باہر جاتے ہی آپا کی گرجنے کی آواز آئی، یہ دانت کیوں نکلنے پڑے ہیں؟ تیرے ان دانتوں کو توڑ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گی، تب چین آئے گا مجھے۔ بول، کیوں آپے سے باہر ہو جاتی ہے؟ جناب، آپ خدا کا نمائندہ ہے، اس دنیا میں دانت کیا گردن اتار دے تب بھی یہ ناچیز بندی اف نہیں کرے گی، خدائی حکم سمجھ کر۔ یہ احد تھا۔ احد فہد کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ تم نہ بولنا، تنگ آ گئی ہوں تمہاری بکواس سے، تمہاری وقت بے وقت کی حمایت اس کا دماغ خراب کر رہی ہے، لحاظ نہیں کروں گی، کچھ اور سنا دوں گی۔ ہائے، سنانے کے علاوہ آپ ہاتھ بھی چلا لیتی ہے، یہ نئی خبر نہیں۔ پھر اعلان کا مقصد بولیے، بس تم اس فتنی کی حمایت نہ کیا کرو۔ جان جل جاتی ہے میری، بھائی میرے ہو اور میرے خلاف بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم ہی آتی ہے، خدا کی قسم، اس طرح کی افتاد آپ پر پڑے تو آپ کی بھی حمایت دل و جان سے کروں۔ یہاں تو زبانی مکالمے پر ہی اکتفا کر لیتا ہوں۔ ہاں تو پھر کب سدھار رہی آپ سسرال؟ اس قسم کے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے پھر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے سر کے بل حمایت کے لیے پہنچوں۔ تم یہی ارمان لیے رہنا، میں کوئی اتنی بھی کمزور نہیں کہ تمہاری اس باتوں میں آ جاؤں گی۔ لہجہ خاصا جلا بھنا تھا، آج نے شاید ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اوہو، بھول گیا میں، جان سے گزر جاؤ تب بھی آپ ایسا موقع نہیں آنے دے گی۔ آہ، میرے ارمان، میری تمنائیں۔ فہد نے ان کی بحث روکنے کے لیے اندر سے آواز لگائی، احد ادھر آؤ۔ آپا کی پریشان سی آواز اس نے سنی۔ ارے فہد، تم کب آئے؟ مجھے تو خبر ہی نہیں۔ چائے لاؤں؟ اچھی سی تمہاری لیے۔ فہد کو چائے کی طلب نہ تھی، اسے احد اور آپا کی طنزیہ گفتگو سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ خود بھی آپا کے اس طویل قیام کے خلاف تھا، مگر احد کی طرح ضد دلانے والے اعتراض پسند نہیں کرتا تھا۔ والدین کی موجودگی میں اسے اعتراض کا حق بھی نہیں تھا۔
جوتے تبدیل کر کے وہ پھر باہر نکل گیا۔ پھر دوستوں کے ساتھ ایک دوست کی عیادت، دوسرے دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی تعزیت کے لیے چلا گیا۔ واپس آیا تو عہد دروازے پر مل گیا۔ دونوں چہل قدمی کے لیے سڑک پر آ گئے۔ یار تم آپا سے کیوں الجھا کرتے ہو؟ وہ بڑی ہے، تم سے ہاریں گی تو نہیں؟ گھر میں خواہ مخواہ ٹینشن کی فضا رہتی ہے، اس نے عہد کو سمجھانا چاہا۔ اچھا اگر میں نہ بولوں تو کیا ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ جی نہیں، بلکہ بڑھ جائے گی۔ میں تو بول کر ٹانگ اڑا کر معاملے کی سنگینی کم کرتا ہوں۔ میں نہ ہوں، خاموش رہوں تو سوہا کے ساتھ ان کا رویہ ناقابل برداشت ہو جائے۔ سوہا کا یہاں کیا ذکر ہے؟ وہ حیران ہوا۔ میں تو آپا کے قیام پر تمہارے اعتراض کی بات کر رہا ہوں۔ رہا آپا کا سوہا پر ڈانٹ ٹپٹ تو وہ بڑی ہے، ان کا حق ہے۔ اچھا چلے، اعتراض میں اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی ضد بڑی ناجائز ہے۔ بچے وہاں ان کے بغیر نہ جانے کیسے رہتے ہیں۔ ذاکر بھائی بھی ضد میں آ کر چپ سادے بیٹھے ہیں، انہیں بھی بچوں کا خیال نہیں۔ دونوں اپنی ضد اور انا کے چکروں میں بچوں کو نظر انداز کر رہے، صرف آپا پر جتانے کے لیے کہ ان کے بغیر بھی ان کا گھر ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ وہ معاملے کو طول دے رہے۔ آپا کو تو زیادہ احساس ہونا چاہیے، ان کے بچے اب تو مہینے سے ملنے ہی نہیں آتے، مگر آپا کہتی ہے وہ سمجھدار ہے، حالانکہ ماں کے بغیر رہنا بھلا کسی جواز بلا سبب سے ظلم ہے ان پر۔ عہد خاصا سنجیدہ تھا۔ تم جاتے ہو، ملتے ہو ان سے؟ جاتا ہوں، میں بھی نہ جاؤں تو بچے خود ترسی کے اسیر ہو جائے، بہت تنہا ہے وہ۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ مسئلہ تو وہی زنانہ قسم کا ہے، مطالبات۔ دراصل ذاکر بھائی کی بہن بیوہ ہو کر ان کے پاس آ گئی ہے اور آپا کی ان سے بنتی نہیں۔ انہوں نے ذاکر بھائی سے الگ گھر لے کر رہنے کا مطالبہ کر دیا۔ ذاکر بھائی ایسا کر سکتے ہیں مگر انہوں نے بھی اسے غیرت کا نہ حل ہونے والا مسئلہ بنا لیا۔ آپس میں افہام و تفہیم کے بجائے ضد کی دیوار حائل کر لی۔ کہتے وہ بھی صحیح ہے کہ بہن اور ماں ان کی ذمہ داری ہے اور وہ کسی قیمت پر انہیں چھوٹے بھائی کے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر چھوٹے بھائی کی بیوی بھی ایسا مطالبہ کر بیٹھی تو ماں بہن کہاں جائے گی؟ ذاکر بھائی کہتے کہ پیسہ کمانا میری ذمہ داری ہے، مگر گھر بنانا بسانا اور رشتوں کی نزاکت کا احساس کرنا عورت کا کام ہے۔ وہ مرد ہے، عورت کو جھکانا جانتے ہیں، خود کیوں جھکے؟ تم آپا کو بتاتے ہو، اپنی طرف سے مزید گل پھندے بھی لگا لیتا ہوں، مگر آپا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ سوچے اگر سوہا بھی ایسا مطالبہ کر بیٹھے، بھائی آپ آپا سے بات کریں۔ ہائے میں؟ فہد اچھل پڑا۔ میں ان سے کہوں کہ وہ سسرال چلی جائے؟ کیا بات کرتے ہو؟ بچوں کی محرومی کا احساس دلائے۔ سچ ان پر اب اس جدائی کا اثر ہونے لگا ہے۔ اب تو ذاکر بھائی سے بھی تکلف کرنے لگے ہیں اور اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کی شخصیت بکھر جائے گی بھائی۔ ادھر آپا اپنی کوتاہیوں کو آگ کے گولے بنا کر ہمارے گھر میں بانٹ رہی، اماں بھی ان کی حمایت کرتی ہے، داماد سے ان کو ہمیشہ ہی شکایتیں رہی، اور اب بہو بھی آپا کی عینک کے ذریعے دیکھی جاتی ہے۔ فہد خاموشی سے سنتا رہا۔ آپا کی زیادتی کا اسے بھی احساس تھا، جو وہ سوہا کے علاوہ اپنے ساتھ بھی روا رکھے ہوئے تھی۔ بچوں کے صبر کا امتحان، شوہر کی ضعف کا امتحان، خود اپنی آزمائش، ہر دھرم اور انا پر ضدی اور خود پسند، یہ القاب شادی سے پہلے سے ہی آپا پر چسپاں تھے، جو شادی کے بعد انہوں نے دھونے کی پوری کوشش کی تھی مگر شاید اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی کہ رفتہ رفتہ وہی القاب عادات کے طور پر ابھر کر مزید پختہ ہو گئے۔ جب کوئی آپا کو تنقید کا نشانہ بناتا، ابا کہتے کہ دادی کی عادتیں اسے ورثے میں ملی ہے، انہیں کوئی زبردستی چھڑا سکے گا اس سے بڑھ کر مضبوط۔ اور سب کا خیال تھا ذاکر بھائی ایسے ہی ہے، لیکن شاید وہ بھی آپا سے کمزور نکلے، پتہ ہی نہیں چلا۔ دونوں باتیں کرتے کرتے دور نکل گئے۔ واپسی میں 2 بج گئے۔ او یار مجھے 4 بجے ٹرین پکڑنی ہے، ورنہ پھر بس سے لٹک کر جانا پڑے گا خانیوال سے راجن پور تک۔ وہ سر تھام کر فوراً گدی سہلا کر واپس پلٹا۔ عہد بھی مڑ گیا۔ تیز قدموں سے گھر آئے۔ عہد کے پاس گھر کی چابی تھی، اس لیے کسی کو دروازہ کھولنے کی زحمت اٹھانی نہ پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اندر تاریکی تھی، برآمدے کی روشنی اندر داخل ہوئی۔ وال کلاک 2:15 بجا رہی تھی۔ ٹرین مشکل سے ملے گی، کپڑے بدلے بغیر ہی بستر پر گرا۔ آپا، ان کے بچے، ذاکر بھائی، سفر اور پھر وہی تھکا دینے والی بینک کی ڈیوٹی۔ نیند غائب، تفکرات کی یورش۔ سوہا دوسری طرف کروٹ لیے، حسب سابق، مگر شاید کوئی آواز۔ سناٹے میں سسکی کی آواز بھی وال کلاک کی ٹک ٹک سے بڑھ چکی تھی۔ حیرت سے مڑ کر دیکھا، آواز یقیناً سسکی کی تھی، سوہا کی طرف سے۔ ہائے تم کو کیا بچھو نے کاٹ لیا ہے جو رات 2:30 بجے رونے کا پروگرام بنا لیا؟ بلا ارادہ بے ساختہ بول پڑا، حالانکہ سوہا سے مخاطب ہونے کا ابھی تک موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بچھو نہیں، سانپ نے کاٹا ہے۔ پھر آپ کو کیا؟ ادھر سے ترنت جواب ملا اور اس کے ساتھ ہی سسکیوں نے زور پکڑ لیا۔ وہ
سر دوپٹے سے لپیٹے منہ ڈھانپے پڑی تھی، پھر وہی بلا ارادہ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ کھینچ لیا۔ ہوا کیا ہے کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ سوہا بھی اٹھ گئی، دوپٹہ فہد کے ہاتھ میں تھا اور سوہا کا سر کھلا تھا۔ وہ دم بخود اسے دیکھنے لگا۔ شام کو جس پیٹھ پر بکھرے سونے کا آبشار ہلکورے لے رہا تھا، اس وقت وہاں کچھ نہ تھا، خالی پیٹھ مذاق اڑا رہی تھی۔ نقلی تھے؟ پہلا ہی سوال آیا۔ میرے بال، رو رو کر دہائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بال کہاں گئے؟ وہ ہکلا گیا۔ کاٹ دیے آپا نے، میرے اتنے پیارے بال تھے۔ ہچکیاں زور آور ہو چکی تھی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ کیوں؟ کیسے؟ حواس باختہ ہو گیا۔ آپ کی وجہ سے، وہ آنسو سے بھرے گلے سے بولی۔ آپ جو پسند کرتے تھے تو بس، اور اس وقت مجھے کیا پتا تھا آپ بغیر بتائے آ جائیں گے؟ نہیں تو میں نے کب سر کھلا رکھا؟ میں تو پہلے سے کمرے میں تھی، آپ بعد میں آئے تو اس میں میرا کیا قصور؟ مگر آپا نے کہا کہ میرا قصور تھا، میں بالوں کی نمائش کرتی ہوں، مجھے بالوں کا غرور تھا، اس لیے غرور توڑنے کے لیے بال کاٹ ڈالے۔ آپ کو کچھ نہیں کہا، میں ہی قصوروار نکلی۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، کندھے پر اونچے نیچے بکھرے بال۔ مگر کیوں؟ سوال اس کے لبوں پر تھا۔ عقل گم، آپ کو جو پسند تھے، چوری چوری دیکھا کرتے تھے، اس لیے آپا کو پسند نہیں تھے، اور میں جو مسکرائی، آپ بھی تو ہنسے تھے، میرا کیا قصور؟ آپ کو کچھ نہیں کہا، مجھے پکڑ کر۔ اب پھر رونا دھونا شروع، تو آپا ظالم بھی ہے، یہ تو سراسر ظلم ہوا۔ اگر احد اتنا محسوس کرتا ہے تو میں تو نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ اس کے ساتھ کے زری، احد، سب اسی کی حمایتی تھے۔ اس سے اشتعال کی گرم لہر تھی جس نے آنن فانن اسے طوفان کے ریلے میں دھکیل دیا۔ طوفان بھی معمولی نہیں، آگ سیال، آگ رگوں میں ہلچل مچا رہی تھی، پوری طاقت سے لرزاتی ہوئی آگ۔ اچھل کر کھڑا ہو گیا، شعلوں میں نہا گیا۔ اٹھو، فوراً اٹھو، کہہ رہا ہوں اٹھو، سنا نہیں تم نے؟ آواز تھی کہ قہر پر پرجلال ہوش اڑاتی ہوئی سوہا کی گھگی بن گئی۔ فہد نے اپنے ادھر ادھر بکھرے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھنا شروع کر دیے۔ اٹھو فوراً، اپنے کپڑے نکالو، چلو ابھی جا رہا، چلو اٹھو، ابھی جانا ہے۔ سوہا ڈر کر کھڑی ہو گئی، ہچکیوں تو خوف کے مارے رکی گئی تھی، آنسو بھی خشک ہو گئے۔ ایسی ہی انگارے بھری گرم آواز تھی، وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ فہد نے جھٹکے سے الماری کھولی۔ یہ تمہارے کپڑے ہیں؟ اس نے اسی گرم آواز میں پوچھا۔ سوہا تیزی سے گردن ہلانے لگی، وہیں کہیں سے ایک خالی بیگ بھی فہد نے برآمد کر لیا اور اب سوہا کے کپڑے اس میں بھر رہا تھا۔ ہاتھ ہلا لو، تم بھی، یا صدمے نے پتھر کر دیا ہے؟ وہ پھر چیخا۔ سوہا جادو کے زور سے لپک کر الماری تک گئی، اس نے بھی چند چیزیں ہاتھ مار کر ادھر ادھر سے اکٹھا کر لی اور بیگ میں ڈال لی۔ اب اس کے رکے ہوئے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر وہ ان سے بے خبر تھی۔ اسے خطرناک صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیوں بولی میں؟ کیوں کی شکایت؟ آپا مار ڈالیں گی۔ موت کا خوف آواز بن کر سسکی اور ہچکیوں میں ڈھل گیا۔ فہد اثر نے آگ کے سمندر میں گوتے لگانے لگا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکلا، احد کو پکارتا ہوا۔ احد بھی ابھی سویا نہ تھا، باقی سب سو چکے تھے، مگر فہد کی دہاڑ نے سب کو جگا دیا اور سب اٹھ کر صحن میں آ گئے۔ سوہا کا ہاتھ ابھی تک فہد کے ہاتھ میں تھا اور وہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، بار بار سوہا کا سر کھول کر بال دکھا رہا تھا۔ نیند سے مندی بوجھل آنکھیں پوری کھل گئی، پھٹ سی گئی۔ فہد کی یہ آواز، یہ شکوے نہیں، بالکل انوکھی تھی، شکوے بھی دھمکی آمیز۔ لے جا رہا ہوں اس ناگوار وجود کو، سکون سے رہیے آپ لوگ، چلو۔ اس نے سوہا کو کھینچا جو اپنی جگہ منجمد تھی۔ احد لپک کر کمرے سے دونوں بیگ اٹھا لایا، زری اندر بھاگی اور جب تک فہد سوہا کو کھینچتا ہوا دروازے تک پہنچا، زری نے بیگ میں اور بھی کچھ ٹھونس دیا۔ احد نے میں ٹیکسی لاتا ہوں کہہ کر چھلانگ لگائی، زری سوہا سے لپٹ گئی۔ سوہا کی کپ کپی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اماں، ابا، آپا ہونک اور ششتر دروازے پر کھڑے تھے۔ فہد باہر نکل گیا، ٹیکسی کھڑی تھی، وہ اندر سے دونوں بیگ اٹھا لایا۔ رخصتی سلام احد نے کیا۔ اندر آپا اور اماں سکتے کے عالم میں ابھی تک کھڑی تھی۔ ابا اندر جا چکے تھے۔ تمہیں ٹیکسی لانے کی بڑی جلدی تھی؟ آپا ہاتھ پر برس پڑنے کو بے تاب تھی، وہ شانے جھکا کر اپنے کمرے میں جا گھسا۔ اماں کو اندر جانے کے لیے سہارے کی ضرورت تھی۔ آپا نے ہاتھ بڑھایا مگر انہوں نے بھی آپا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ غصہ وہ بھی کر سکتی تھی، سانپ گزر گیا، اب لکیر پیٹیا کر۔ احد کمرے کے اندر سے الاپ رہا تھا۔ اماں دیوار پکڑ کر اندر چلی گئی۔ آپا شوق کی سی کیفیت میں کھڑی رہ گئی۔ رات کے 2:30 بجے، ہر سمت سناٹے کا راج تھا اور اس گھر میں جذبات کی یورش، حیرت، بے یقینی اور بے بسی کا شور انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ ہر دل ایک بھنور میں چکر کھا رہا تھا۔ رات کے 3:15 بجے بس چل پڑی۔ جب تک مسافر بیٹھتے رہے دروازہ کھلا رہا۔ سوہا جذبات کے زیر اثر کانپ رہی تھی، سردی نے ٹھٹرا دیا۔ فہد نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ورنہ شاید وہ
دانت کٹکھٹاتی دور بھاگ جاتی یا چیخ اٹھتی۔ چیخ روکنے کے لیے اس نے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھے۔ فہد کو خیال آیا تو اس نے زری کی بیگ میں ٹھوسی ہوئی شال بیگ سے کھینچ لی اور اس پر ڈال دی۔ بس چلی تو سوہا جو جذباتی الگار سے آدمی ہو چکی تھی، حرارت کے پرسکون احساس سے سانس برابر کرنے میں کامیاب ہو گئی اور کچھ دیر میں ہی اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ فہد البتہ موسم کی خنکی یا جذبات کے اتار چڑھاؤ کے باعث گمسم تھا۔ بس چل پڑی اور سوہا کا سر اس کے کندھے سے ٹکرایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی جلد بازی، فوری فیصلے پر عمل درآمد، اشتعال میں آ کر اپنی بشری کمزوری کے بھرپور اظہار پر پچھتانے کا اب وقت نہیں تھا کہ ایک کمزوری ساتھ سفر میں تھی، جسے کبھی شریک حیات نہ جانا وہی شریک سفر تھی۔ آئندہ کمزوری اور کتنے دھکے کھلوائے، اب کرنا کیا ہے؟ سوچ کے دروازے کھلے تھے مگر عقل گم ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے کیسٹ لگا دیا، آواز مدھم تھی، سوتے مسافروں کی خاطر احتراماً پٹھانی خان کا وہ مداح تھا، اور پھر شاہ فرید کا عارفانہ کلام۔ کچھ دیر کے لیے ذہن آواز، الفاظ اور موسیقی کی طرف مڑ گیا، پھر میوزک بدل گیا، آواز بدل گیا۔ دامن لگ گیا مولا میں تو تیریا، دامن لگ گیا مولا میں تو تیریا، مست و مست کلندر میں تو تیریا۔ فہد نے کن اکھیوں سے دامن لگی محترمہ کو دیکھا، ماتھے تک زیادہ سختی سے گویا باندھ دی گئی تھی، بالوں کے بغیر خودکشی پر آمدہ ہو جائیں گی۔ خاموش سائے کی طرح ادھر سے ادھر مسلسل کام میں مصروف محترمہ احتجاجاً چیخ پڑی تھی۔ پہلی بار کا خطاب بھی اس قدر خطرناک نکلا کہ اب جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ صبح کا اجالا رات کے اندھیرے کو نگلنے آ پہنچا تھا۔ کسی غیر مصروف قصبے میں بس رکی تھی اور گرم چائے، گرم انڈے لے کر لڑکے بس میں گھس گئے۔ سوہا بھی آوازوں سے چونک کر اٹھی۔ فہد لڑکے سے چائے، انڈے اور بسکٹ لے رہا تھا۔ ایک کپ اور انڈوں کی پلیٹ اس نے سوہا کی گود میں رکھ دی، بسکٹ کا پیکٹ بھی کھول کر ہاتھ میں دے دیا۔ چائے زیادہ دودھ، زیادہ میٹھی مگر گرم تھی۔ چائے پہلے پی لو، کپ واپس کرنا ہے، وقت کم ہے۔ مگر سوہا بسکٹ چائے میں ڈبو ڈبو کر کھاتی رہی۔ کپ واپس کر کے اس نے انڈوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ فہد پیسے دے کر واپس آیا تو وہ کوہنی میں سر ڈالے رو رہی تھی۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ چلا گیا۔ وہ رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک بہت لگی تھی۔ آپ والے دونوں انڈے کھا لیے غلطی سے۔ رات کیوں نہیں کھایا تھا؟ فہد منہ پھیر کر مسکرایا۔ بالوں کے غم میں بھوک مر گئی، غصہ آ گیا تھا۔ اب غصہ ختم ہو گیا؟ اب غم ختم ہو گیا؟ نہیں جی، اب تو زیادہ فکر ہے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیارے بال؟ آواز تھرا گئی۔ ہاں، یہ سوال البتہ غور طلب ہے کہ کہاں سے آئیں گے اتنے پیارے بال؟ محترمہ کے بالوں کا ہی کیا دھرا ہے، بے سر و سامانی میں شریک سفر ہے۔ جادو کر دیا تھا سونے کے لچھوں نے، قدرت بھی کیا بہانے پیدا کر دیتی ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ جسے احتجاجاً نظر انداز کرتا رہا ہو، کبھی ساتھ کی سیٹ پر ہوں گی۔ انڈے، چائے، بسکٹ اور بالوں کے غم سمیت صبح کے دم بدم اجالے فکر کے راستے روشن کر رہے تھے، اور مستقبل کا خاکہ اسی راستے میں بن کر بگڑ رہا تھا۔ ٹیکسی انجان شہر کے اجنبی راستے طے کر کے کشادہ گلی میں رک گئی۔ لو اب یہ نہ جانے کہاں لے آئے۔ آزمائش میں نے کیوں کی تھی شکایت، کیوں روئی احمق کہیں کی میں۔ زارا بہت سویرے ہی اٹھ کر تیار ہو جاتی تھی۔ اسکول دور تھا اور ویگن اس روڈ کی مجھے گھنٹہ بھر بعد میں ہی ملتی تھی۔ آج تو یوں بھی دیر ہو گئی تھی، تیار ہو گئی تھی، لیکن کشمکش میں تھی کہ جائے یا چھٹی کر لے۔ دروازے پر دستک نے چونکا دیا۔ یاسر تو نہیں آ گیا؟ بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ فہد کو دیکھ کر خوشی اور حیرت نے گم کر دیا۔ تم؟ لمبا سانس لیا، جسے بھولی بسری یاد کی خوشبو نتنوں میں اتار لی۔ ہاں میں۔ فہد نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور تب زارا کی نظر فہد کے عقب میں شال میں لپٹی سوہا پر پڑی۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی، پھر پیچھے ہٹ کر بولی، آؤ۔ فہد نے 2 بیگ اٹھائے ہوئے تھے، اندر آتے ہی بیگ نیچے رکھ کر بولا، چچی اٹھ گئی ہوں گی؟ سوری، تمہیں تنگ کیا سویرے سویرے۔ وہ چچی کے کمرے میں گھس گیا۔ سوہا نے تکلیف کی اور جس بزرگ خاتون کے سامنے جھک کر فہد نے سلام کیا تھا وہ بھی وہی گھس گئی۔ دونوں کے درمیان اس نے سر پر دوپٹہ کس کر لپٹا ہوا تھا کہ سر نہ کھل جائے اور راز عیاں نہ ہو جائے۔ فہد کو اس کی حفاظت خود اختیاری پر ہنسی آ گئی، حالانکہ سوہا سے زیادہ خود اسے بالوں کے ضائع ہونے کا افسوس ہوا تھا۔ تم چند منٹ نہ آتے تو میں نکل گئی ہوتی، اسکول خاصا دور ہے، بس پکڑنے کی جلدی ہوتی ہے۔ آج تمہیں لیٹ ہو گئی تھی اس لیے گھر پر نظر آ رہی ہوں۔ زارا بولتی ہوئی اندر آئی۔ سوہا الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ کبھی دیکھا تو نہیں۔ کھلتا ہوا گندمی رنگ اور شفاف جلد پر صحت مند خون کی سرخی، ستوا ناک میں لونگ کا لشکارہ، سیدھی مانگ اور سیاہ بھوراں لے بال، بھوراں سی بڑی بڑی آنکھیں، دلکش نظارہ۔
دروازہ کھلتے ہی اس چہرے پر خوبصورت تبسم، آنکھوں میں حیرانی کی چمک نظر آئی تھی۔ بیٹا آج تو چھٹی ہی کر لو، دونوں تھکے ہوئے، ناشتے کی تیاری کرو، یہ سوہا ہے اور یہ زارا۔ بس اتنا سا تعارف۔ سوہا الجھ گئی۔ تم ہماری وجہ سے اسکول کا ناغہ نہ کرو، ناشتہ سوہا بنا لے گی۔ فہد بہت اپنائیت سے کہہ رہا تھا، میں چھٹی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی، ابھی عائشہ کو فون کر دوں گی، وہ میری کلاس لے لے گی۔ زارا مڑ کر باہر چلی گئی۔ فہد اس کے پیچھے کچن میں آ گیا۔ زارا، میں ہمیشہ تمہارے لیے زحمت کا سبب بنتا ہوں، پلیز خیال نہ کرنا۔ میں نے کب کچھ کہا؟ ہاں، تم کچھ کہتی ہی تو نہیں۔ اب یہ سوہا تمہارے پاس رہے گی کچھ عرصہ یا زیادہ عرصہ کہہ نہیں سکتا۔ سوہا مطلب تمہاری دلہن؟ زارا خاصی حیران تھی۔ دلہن شلہن کیا؟ ہاں سوہا، میں اپنی جلد بازی میں سوچے بغیر اسے لے آیا، جیسے بغیر سوچے جلد بازی میں نکاح کر لیا تھا۔ زارا طنز سے باز نہ آئی۔ وہ ان لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے ہوا تھا، میں تو بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں گنجائش نہیں ہے، ایک اور لڑکا ساتھ رہتا ہے، مناسب جگہ کی تلاش میں دیر لگے گی۔ کیا گھر سے لڑ کر آئے ہو؟ آپا سے نہیں بنی ہوگی۔ زارا کے اندازے عموماً درست ہوتے تھے۔ 3 بجے یعنی پونے 3 بجے لڑکر گھر سے نکلے۔ بس میں بیٹھنے کے بعد سوچا کہ یہ کیا کر دیا، تم ہمیشہ بعد میں سوچتے ہو، چلو میں ناشتہ لاتی ہوں۔ فہد کچن کے سنک میں منہ پر چھپکی مار رہا تھا، سر اٹھا کر بولا، خیال رہے محترمہ، بھوک کی بہت کچی ہے، رات سے کھایا پیا نہیں ہے، پراٹھے بنا رہی ہوں، تم محترمہ کو باتھ روم دکھا دو اور بتا دو کہ یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ سر پر منڈے دوپٹے نے مجھ کو پریشان کر دیا، یہ بالکل گنجی ہے۔ اوف، زارا کے انداز سے فہد کو ہنسی آ گئی۔ زارا تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ فہد کی پسند کی خاصی شہرت تھی، حضرت لمبے بالوں پر عاشق ہو جاتے تھے اور خاندان کی لڑکیاں نت نئے ٹوٹکے آزمایا کرتی۔ ناشتے کے بعد دونوں کو زارا نے اپنا کمرہ دکھا دیا، وہیں دونوں کے بیگ رکھ دیے۔ سامنے والے پلنگ پر فہد جا کر لیٹ گیا، بلکہ فوراً سو گیا۔ فکر کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ سوہا دوپٹے میں سر چھپائے دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ زارا کچن میں گھس گئی۔ تقریباً 12 بجے فہد سو کر اٹھا، گھڑی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اوہ، بہت سویا میں، اب راجن پور کے لیے کوئی ٹرین نہیں ملے گی۔ اچھا زارا، شکریہ، میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے تم نے، نہ جانے کیوں میں تمہیں ہر پریشانی میں شریک کرتا ہوں۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ کیا منہ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا شعر ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خاصی ترقی کر لی ہے، اب تمہیں شعر یاد ہونے لگے۔ بیت بازی میں ہمیشہ تم ہارتے تھے۔ اچھا، کھانا میں ٹفن میں دے دیتی ہوں، مجھے پتا ہے راجن پور میں کھانے کا تردد نہیں کرو گی۔ زارا نے ٹفن اس کے بیگ میں جگہ بنا کر رکھ دیا۔ فہد چچی کو سلام کر کے آیا تو مٹھی میں رقم تھی جو وہ زبردستی زارا کے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ زارا پیچھے ہٹنے لگی۔ نہیں نہیں، میں نہیں لوں گی زارا، مجھے معلوم ہے گھر کے حالات کیا ہے، شرمندہ ہوں کہ کوشش کے باوجود کچھ کر نہیں سکا، مگر میں اتنا بے حس اور احسان فراموش نہیں کہ سب کچھ جانتے ہوئے تم پر بوجھ ڈال دوں۔ خیر اب ایسے بھی حالات نہیں کہ ہم 2 روٹی تمہاری بیگم کو نہ کھلا سکے۔ وہ برا مان گئی تھی۔ زارا، روٹی کی کیا بات ہے، میں نہیں جانتا کتنے دن کتنے مہینے یہ صورتحال ہو، کبھی سوچا تھا اس گھر کے سارے مسائل حل کرنا میری ذمہ داری ہے، قرض سمجھ کر چچا جان کے کنبے کی خدمت کروں گا، مگر انسان کچھ سوچتا ہے اور ہو جاتا ہے کچھ اور، اپنے بس میں کچھ بھی نہیں۔ کتنا لاچار اور مجبور انسان ہے، ترقی ہوں تقدیر کو تو بدل نہیں سکا۔ وہ خاصا رنجیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ زارا کا گلا بھی رن گیا، آنکھیں گلابی ہونے لگی، وہ دروازے تک بھی نہیں جا سکی، وہیں سے خدا حافظ کہہ دیا۔ مٹھی میں بند رقم تقدیر کے لکھے کی طرح چرمرا گئی۔ سوہا بے خبر سوئی ہوئی تھی، اس نے طنز بھری نظر اس پر ڈالی۔ واہ، کیا بے فکری ہے، مزے ہے، محترمہ کے پتہ نہیں کس مزاج کی ہوگی۔ فہد کو کیا سوجی، خوش مزاجی کے چرچے تھے، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا، خوش مزاج اور حاضر جواب احد کے ساتھ مل کر ایسے ایسے واقعات لطیفوں جیسے سناتا۔ دونوں بھائی ایک سے بڑھ کر ایک، بڑی مشہور مقبول جوڑی تھی بھائیوں کی، لیکن وقت نے پلٹا کھایا۔ پہلے ابا گزر گئے، چچی اماں نے چچا ابا پر زور ڈال کر گھر کے حصے الگ کروا لیے، تعلقات پر اثر پڑنا ہی تھا، جبکہ چچی اماں کے ساتھ آپا کی طاقت تھی، اسی طاقت نے فہد کو چھین لیا۔ چچا ابا بھی کچھ نہ کر سکے، سب سے پہلے زارا پر زد پڑی۔ چچا ابا کی خواہش پرغرور انداز میں رد کر دی گئی۔ زارا کے لیے نظروں میں نفرت، حقارت، بھلا زارا کیسے برداشت کرتی؟ ادھر ماموں انگلینڈ جانے کے لیے پر تول رہے تھے، خود جا کر انہیں لے آئے، اپنا گھر فروخت کر چکے تھے، ایک گھر خرید کر بہن کو دیے گئے، سر چھپانے کا ٹھکانہ ہوا تو حصے میں ملنے والی رقم یاسر کی تعلیم اور زارا کی شادی کے لیے مختص کر دی گئی۔ پھر فہد کی شادی، نہ جانے کیسی شادی تھی، خاندان کے بیشتر لوگ شریک ہی نہیں ہوئے اور زارا کی حمایت میں کتنے دن خفیہ جاری رہی۔ اب اس بات کو بھی 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا تھا اور زارا جاب کر کے
گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ کبھی کبھی ماموں کے ہاتھ سے ڈرافٹ آ جاتا۔ زارا نے شادی کے لیے جمع کی گئی رقم سے پلاٹ خرید لیا۔ اب یہ سوہا فہد نے آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ کس مزاج کی ہے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ زارا کمرے میں آئی تو سوہا جاگ گئی۔ بہت دیر سوئی میں، پتہ نہیں کیوں شرمسار تھی۔ کیا تار برقی ہے؟ فہد نے بھی یہی کہا تھا۔ بہت سویا میں۔ سوہا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر کونے میں نظر ڈالی، پلنگ خالی، بیگ ندارت۔ رک رک کر پوچھنے لگی، وہ کہاں ہیں؟ ہراساں تھی جیسے جنگل میں ہو۔ وہ تو چلے گئے۔ اطلاع دیتے ہوئے زارا کو کمینی سی خوشی ہوئی۔ دیر ہوئی گئے ہوئے۔ سوہا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ چلے گئے؟ مجھے چھوڑ کر؟ زیر لب کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ وہ پھر اپنی جگہ تھم سے بیٹھی۔ اب آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر گئی۔ سر جھکا لیا، آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ بے آواز رو رہی تھی۔ زارا کی مخالفانہ خوشی مان پڑ گئی۔ ارے تو انہیں جانا ہی تھا، رونے کی کیا بات ہے؟ تسلی ہی دے سکتی تھی۔ پھر اب میرا کیا بنے گا؟ بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ارے بھائی، گھر میں ہو، سڑک پر چھوڑ کر تو نہیں گئے؟ یہ فہد کے چچا کا گھر ہے۔ کچھ بتائے نہیں؟ آپ مجھے جگا دیتی، پوچھ لیتی کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بے یقین لہجے سے آیا تھی۔ پوچھ لینا، اگلی بار آئیں تو۔ زارا کو اس کا بسورتا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ دلچسپ چیز ہے۔ آئیں گے؟ سچ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے یہ میری عزیز ترین ہستی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ میں کسی کی عزیز ہوں نہ کسی کو عزیز، مجھے بہلانے کے لیے بہانہ نہ کرے۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ زارا کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ اب اس نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ زارا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ رونا بند کرو ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ اور چلو اٹھو، سخت بھوک لگی ہے مجھے، تمہارے انتظار میں نے ابھی تک کھایا ہی نہیں، 4 بج گئے، اٹھو۔ کھانا کھاتے ہوئے زارا نے کہا، فہد نے کہا تھا تم بھوک کی کچی ہو۔ کوئی نہیں، اور فہد نے بتایا کہ تم نے رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا، کیوں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بالوں کی وجہ سے۔ پھر اس نے زبان دانتوں میں دبا لی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ بس اب بھوک نہیں ہے، وہ دراصل میں بس میں 4 انڈے کھا لیے تھے نا، ان کے انڈے بھی اپنے بھی، تو اس لیے۔ زارا ہنس دی۔ چلو سادہ سی لڑکی ہے، شکر ہے فہد کے لیے بہتر ہے یہ۔ سوہا کو دیر میں یقین آیا کہ زارا فہد کی چچا زاد ہے اور اماں چچی ہے۔ سچ مچ کی وہاں گھر میں کسی نے بھی ان کے رشتہ داروں کا کبھی نام نہیں لیا تھا۔ صبح زارا اسکول چلی گئی۔ بوا دوپہر میں آ کر کام کر جاتی تھی، روٹی برتن صفائی، زارا سالن بنا لیتی تھی۔ زارا سوہا کو بتا گئی، تم آرام کرو، اماں سے باتیں کرنا، مگر سوہا کو آرام کی عادت نہ تھی، نہ باتوں کا چسکا۔ زارا آئی تو یوں پورا گھر چمچم کر رہا تھا۔ بوا کے ہاتھوں میں بھلا اتنا دم کہاں تھا؟ اماں نے ہنس ہنس کر بتایا، دلہن کی کارروائی ہے تب۔ بوا کو بخار تھا، لڑکا آ کر بتا گیا تب، پھر دلہن نے کمر سے دوپٹہ باندھا اور شروع ہو گئی۔ اے زارا، سر سے دوپٹہ نہیں سرکتا۔ کیا بات ہے، یہ تو محاورتاً میں نے کمر پر دوپٹہ باندھنے کا کہا ہے۔ زارا ہنس دی، شاید گنجی ہوگی۔ ہے اتنی پیاری صورت ہے۔ اماں کو افسوس ہونے لگا، انگریز لگتی ہے، سفید جھک۔ سوہا سے اس نے خاصی لڑائی کی، وہ صرف مسکراتی رہی۔ پھر میں کیا کرتی خالی بیٹھ کر؟ وہ نہا کر آئی تھی، سر پر دوپٹہ حسب سابق جمع ہوا تھا۔ بھائی بال سکھا لو، گیلے بالوں کو لپیٹنا نہیں چاہیے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس نے مشورہ دیا، بال ہوں گے تو کمزور ہوں گے۔ وہ خاصی افسردہ لگی۔ ہیں، کیا سچ مچ گنجی ہے؟ چلو، فہد کو خوب سزا ملی، معصوم سی خواہش تھی، لمبے بالوں والی کی۔ 2-3 دن سوہا خاصی مضطرب رہی۔ فہد کی طرف سے کسی اطلاع فون خط کا انتظار رہا، پھر وہ صبر کر کے بیٹھ گئی۔ اس دن سارا نے کہا کہ بیگ سے اپنے کپڑے نکال کر الماری کے خانے میں رکھ لو۔ اس نے انسنی کر دی تو زارا خود ہی کپڑے بیگ سے نکالنے لگی۔ کیا بدرنگ فضول کپڑے لائی ہے محترمہ، اس نے ہونٹ سکوڑ لیے۔ تیل، گھی، ہلدی، لہسن، پیاز، سارے مسالوں کو خوشبو میں بسے، ساتھ ہی صابن کی مہک۔ اچانک اس نے چیخ ماری، یہ کیا بلا ہے؟ سوہا لیٹی تھی، مڑ کر دیکھنے لگی، تب اس نے اپنے کپڑے پلنگ پر دیکھے اور زارا کی نظروں کا تعاقب کیا تو اچھل کر چھلانگ لگائی اور پھرتی سے وہ چیز زمین سے اٹھا لی جس سے زارا ڈر گئی تھی۔ پرانے کپڑے میں لپٹے ہوئے اس کے بال بے حد احتیاطی سے کپڑے نکالنے کی وجہ سے کھل گئے تھے۔ زارا کا ہاتھ لگا تو اچھل پڑی۔ کیا ہے؟ زارا سوہا کو دیکھ رہی تھی جو بڑے پیار سے انہیں لپیٹ رہی تھی۔ میرے بال، کہتے ہوئے آواز بھرا گئی، پھر وہیں زمین پر اکڑو بیٹھی، ہاتھوں منہ چھپا کر رونے لگی۔ زارا حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ سوہا جس دکھ اور درد سے دل لگا کر رو رہی تھی، زارا حیران اور پریشان بھی تھی۔ کیا گزری ہے؟ اس پر ہمدرد دل مضطرب ہو گیا، رو دھو کر دل ہلکا ہو گیا تو زارا نے پوچھا،
مجھے تو بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر بدر ہونا پڑا۔ مزید معمہ۔ آخر کچھ دیر بعد ہچکیوں کے درمیان اس نے اپنی بیتا سنائی، سر کھول کر بالوں کی درکت دکھائے، ٹیڑھے میڑھے اونچے نیچے بال۔ سوہا کی بے بسی، آپا کی زیادتی، بلکہ سراسر ناانصافی پر غصہ بھی آیا۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ فہد لمبے بالوں کا عاشق ہے، بلکہ اس کے لیے لوگوں نے لطیفے بھی بنائے تھے کہ ایک بار لمبے بالوں کی جھلک دیکھ کر حضرات اس مٹکتی جھٹکتی لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور تالی پیٹ کر کہا، ارے میں قربان حضور اعلیٰ اپنے حسن کا صدقہ عطا فرمائے۔ ایک بار لمبے گھنے بالوں کی چوٹی کا تعاقب کرتے ہوئے بس میں چڑھ گئے۔ رش بہت تھا لڑکی کے پیچھے۔ آخر ایک بار جو بس نے جھٹکا کھایا، مسافر زیر و زبر ہوئے، لڑکی کی چوٹی ان کے بٹن میں اٹک گئی۔ پھر لڑکی بس سے اتر گئی اور چوٹی ان کے سینے سے چمٹی رہ گئی۔ اس طرح کے کتنے لطیفے بنائے گئے اور آپا نے جان بوجھ کر فہد کی پسندیدہ شے کو اس طرح سے الگ کیا۔ فہد کو غصہ آنا لازمی تھا۔ اسے اگر سوہا سے دلچسپی نہ تھی مگر یقیناً وہ ان بالوں کا عاشق ہوگا۔ فہد کو تو زارا کے بال بھی پسند تھے، سیاہ چمکیلے اور کمر تک پھیلے ہوئے۔ کیا آپا کا خوف تھا کہ وہ بالوں کے بعد بالوں والی پر بھی فدا ہو جائے گا؟ پھر ان کا اقتدار، میں تو ان کے کہنے سے ہر وقت دوپٹے میں بال چھپائے رہتی تھی، پھر بھی بالوں کی یاد از سر و نو تازہ ہوئی۔ آنسو ٹپک گئے۔ زارا جی، مجھے معلوم تھا وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتے تھے، انہیں میں پسند کیسے آتی، مگر بال تو میں نے کبھی بھی بالوں کی نمائش نہیں کی۔ آپا کو وہم ہو گیا تھا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ جس سے محبت تھی اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے ذریعہ آپی سے پوچھا، انہوں نے کہا آپا اور اماں کو لڑکی پسند نہ تھی، چالاک تھی۔ مجھ سے تو پھپھو کے زور دینے پر ابا جان کی وجہ سے نکاح ہوا تھا۔ تم ان سے نکاح کے بغیر بھی اپنی پھپھو کے پاس رہ سکتی تھی۔ زارا چپ نہ رہ سکی۔ ابا جان کو اطمینان نہ تھا۔ اس نے پلنگ پر پھیلے کپڑے پھر سے بیگ میں بھر لیے۔ یہ تم یہ کپڑے پہنتی تھی؟ کبھی فہد نے نہیں ٹوکا کہ یہ پھٹے بدرنگ کپڑے کیوں پہنتی ہو؟ جی، جس دن فہد آتے تھے مجھے ذریعہ آپی کا سوٹ مل جاتا تھا۔ آپا کہتی تھی فہد تو ایک نظر نہیں ڈالتا، پھر کیا غیروں کو دکھائے گی؟ سوہا دل گرفتہ تھی۔ تو یوں ہوتا تھا۔ زارا سناٹے میں بیٹھی رہی۔ سوہا کو اکیلا دیکھ کر اس کو فہد سے دور کرنے کے لیے ایسا رویہ رکھا گیا کہ سوہا کبھی سر نہ اٹھا سکے، وہ فہد کی من چاہی بیوی نہ بن سکے۔ اف، کیسی گندی سیاست ہے، میں تو کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو سوہا کی بے وقوفی تھی کہ وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر تھی کہ فہد کو زبردستی شادی پر مجبور کیا گیا ہے، ورنہ وہ کسی اور لڑکی کو چاہتا ہے۔ سوہا نے دیکھا بھی تھا فہد کا اکھڑا اکھڑا انداز، بیزاری، اور وہ لاچار تھی، اسی گھر میں رہنے پر مجبور۔ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا وہ کسی اور رشتہ دار کے پاس بھی رہ لیتی۔ بیچاری سوہا، اسے تو مکمل طور پر قید کیا گیا ایک منصوبے کے تحت، لیکن آپا کو اندازہ نہ تھا فہد اس معاملے میں کس قدر نازک احساسات رکھتا ہے۔ اس کا رد عمل یہی ہو سکتا تھا جو ہوا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ کروا دوں گی، بال پھر بڑھ جائیں گے۔ میری ایک دوست بیوٹی پارلر پر کام کرتی ہے۔ سوہا نے زارا کو ممنون نظروں سے دیکھا۔ آپ میں نے ان بالوں کی چوٹی بنوا دی۔ بھائی، مجھے تو کراہیت آ رہی ہے ان سے۔ زارا نے دور ہٹ کر کہا، بہت پیارے بال ہیں زارا جی۔ اس کا بالوں سے عشق ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یقیناً جب یہ تمہارے سر سے جڑے ہوں گے خوبصورت اور پیارے ہوں گے۔ اب یہ مردہ ہے اور میرے خیال میں ان کی چوٹی بھی اچھی نہیں لگے گی، کیڑا لگ جائے گا ان میں، یعنی چوٹی میں پھینک دو انہیں۔ شاباش۔ سوہا نے نئے سرے سے رونا شروع کر دیا۔ جدائی کا غم۔ زارا سوچنے لگی اگر اس کی جگہ میں ہوتی، مقابلہ کرتی، پھر تو صبح شام جنگ و جدال، ہنگامہ ہوتا، اور یا میں بھی دب جاتی تو آج میں اپنے بالوں کو رو رہی ہوتی۔ یہ مرد کبھی ماں اور بیوی کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے۔ بہن تو یوں بھی جذباتی رشتے سے منسلک ہوتی ہے کہ بھائی مہمان ہے، یہ اگلے گھر کی رونق، کھونٹے کی گئیا۔ میرے اندر تو نہ اتنا صبر ہے، نہ برداشت، نہ تحمل، تو جو ہوا بہتر ہی ہوا۔ زارا کے خلاف بھی آپا نے محاذ کھولا تھا، پھر فہد اور اس کے والد کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ زارا چالاک ہے، زارا تیز مزاج ہے، زارا کو تعلیم کا غرور ہے، اس کا دماغ عرش معلیٰ پر ہے، وہ فہد پر حاوی ہو جائے گی، سب سے الگ کر لے گی۔ یہی خدشے تھے اور سوہا کو ان خدشوں خطروں سے بچنے کے لیے تیسرے درجے کی شہری بنا دیا گیا۔ یوں ہوتی ہے حکومت اور ایسی بنتی ہے عورت مظلوم، محکوم۔ زارا نے اماں کو بتا دیا۔ انہوں نے سوہا کی بہت دل دہی کی، تسلی دی۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا بیٹی، تم اتنی صابر خدمت گزار ہو، تمہاری خاموشی اور معصومیت یقیناً خدا کو پسند آئی ہوگی، وہ اس کا صلہ ضرور دے گا۔ کب اماں؟ وہ بے تابی سے بولی۔ زارا کے ساتھ اس نے بھی چچی کو اماں بنا لیا تھا۔ چچی کو اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔
اس دن عرصے بعد زارا نے اپنی قمیض نکالی جو کڑھائی کرنے کے لیے رکھی تھی، تھوڑی سی کڑھائی کر لی، زیادہ باقی تھی، اسکول کے فنکشن میں پہننے کا ارادہ تھا، اگر مکمل ہو گئی، ٹائم ہی کہاں ملتا تھا اسے، اسکول سے کاپیاں لا کر چیک کرتی رہتی تھی، پھر سوہا سے جو بچ رہتا وہ کام بھی کرتی۔ اس دن بھی قمیض نکالی اور حیرت سے دم بخود ہو گئی، قمیض تو مکمل تھی اور بڑی صفائی اور مہارت سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اماں نے اس کی حیرت دیکھ کر کہا، دلہن کا کارنامہ ہے، کوئی ایسا کام ہے جو تمہیں نہ آتا ہو؟ زارا نے تعریفاً کہا تھا، کچھ آتا تو یہاں بیٹھی ہوتی۔ سوہا تلخ ہوئی۔ زارا نے سوچا واقعی ہنر آتا ہے مگر دستی دماغ والا کوئی ہنر اسے نہیں سکھایا گیا، کوئی چالاکی، عیاری، مکر و فریب، جھوٹ جو اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں وہ اس نے کبھی آزمائے نہیں، اور وہ اس لیے کہ اسے مکر و فریب سے دور رکھا گیا۔ فہد کے دیے ہوئے ابھی 1,000 روپے اس کے پاس تھے، وہ بازار سے سوٹ لے آئی، اسکول کی آیا کم اجرت پر کپڑے سیتی تھی، اس سے سلوا لیے، سوہا کو دیے تو پریشان ہو گئی، شد و مت سے انکار کرتی رہی۔ زارا نے اس کے پرانے کپڑے گٹھری باندھ کر 2 چھتی میں پھینک دیے، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، جب اس نے گردن اٹھائی تو آنسو رخساروں پر ڈھلک رہے تھے۔ زارا جی، کیا آپ یقین کریں کہ نکاح والے دن کے بعد اب نئے کپڑے پہنوں گی، ابا چاند کے بعد تو زری آپی کی اترا نہیں پہنتی رہی، اب عجیب لگ رہا ہے۔ زارا کا دل بھر آیا، کیسی سہاگن ہے جس کا شوہر ہزاروں کماتا ہو، اسے کبھی نیا جوڑا نصیب نہ ہو، اور کیسا بے غیرت ہے وہ مرد جو ماں باپ بہن بھائی کے فرائض خوش اسلوبی سے نبھاتا ہے اور بیوی کے فرض سے اتنا غافل۔ زبردستی کی شادی، جبریہ نکاح جو بھی تھا، قبول کرنے والا وہ تھا جس نے خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی میں بیوی کے فرائض ادا کرنے کی قسم دی تھی۔ میں ایسے رویے کبھی برداشت نہیں کر سکتی، شاید اسی لیے آپا اور چچی اماں نے شد و مت سے مخالفت کی تھی۔ فہد کو بد دل بیزار کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، اس کے کردار کو داغدار کرنا چاہا۔ آج کتنا ہمدرد اور محبت کرنے والا بھائی ہے، بار بار اسے سمجھاتا بہلاتا، کوئی یقین نہیں کرتا آپا کی باتوں کا، تم ذرا بھی فکر نہ کرنا، بھائی تو آپا سے کلام نہیں کرتے، اسی وجہ سے خاندان والے سب تم سے محبت کرتے، کسی نے بھی نہیں مانی آپا کی کہانی۔ زارا سمجھتی تھی خاندان والے اس کی عادات اور طبیعت سے واقف ہے، کسی کو آپا کی پھیلائی ہوئی افواہوں پر یقین نہیں آیا ہوگا، مگر سن کر کسی نے بھی سوچا تو ہوگا کہ کوئی بات ہے ضرور، اور یہی تو رسوائی ہے۔ پھر فہد نے آ کر معافی مانگی، زری کی خط معذورت کیا ہے، اچھی اماں نے دودھ نہ بخشنے، جنازے پر نہ آنے، تمام عمر بیٹے کی کمائی خود پر حرام کرنے کی دھمکیاں دے کر فہد کو نکاح پر رضامند کر ہی لیا، حالانکہ عہد بھی تو تھا، لیکن فہد کو زارا سے جدا کرنے کی کوئی اور تدبیر ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر اس شادی کا بھرم رکھا ہوتا، لیکن ہوا یہ کہ بے آسرا لڑکی کو آسرے کے نام پر اپنا معمول بنا لیا۔ فہد تو سوہا کو شاید بھول ہی گیا تھا، کبھی سوہا بے حد الجھی ہوئی مضطرب ہو جاتی، نیند اور بھوک غائب ہو جاتی تو اماں اس کی دلجوئی کرتی، بہت مہربان اور شفیق تھی اماں، انہوں نے تو سوہا کو اپنی بیٹی سمجھ لیا، سوہا بھی تو ان کے سارے کام خود بڑی ذمہ داری سے کرتی تھی، زارا کے روکنے ٹوکنے کی پرواہ کرتی ہی نہیں تھی، اور اسے اماں سے باتیں کرنے سے مزہ آتا تھا، پرانے زمانے کے واقعات، دلچسپ قصے، سستے زمانے کے حالات، کبھی وہ کہانیاں سناتی، سوہا کا وقت اچھا کٹ جاتا، گھر چھوٹا تھا، 3 بیڈ روم تھے، ایک کمرہ ڈرائنگ روم، سادہ سا، یقیناً یہ بہت سادہ زندگی تھی اور پر لطف، اگر اسے اپنی زندگی کی طرف سے اعتبار ہوتا، کوئی امید، کوئی روشنی کی کرن ہی فہد کی طرف سے نظر آ جاتی، وہ یہاں بے حد خوش رہتی، خواہ ساری زندگی رہنا پڑتا۔ چھٹی کا دن تھا، دروازے پر دستک ہوئی، زارا نے کہا، سوہا دروازہ کھول دو، بوا آئی ہوگی۔ بوا پابندی سے نہیں آتی تھی، البتہ اپنے پوتے کے ہمراہ رات کو آ کر اماں کے کمرے میں سو جاتی، رات بھر کسی نہ کسی اندیکھی بلا کو ڈانٹتا پھٹکارا کرتی، کبھی ہوش ہوش تو کبھی بلبل، کبھی بھاگ بھاگ، اماں پوچھتی، بوا کس کو بھگا رہی ہو؟ تو مزے سے کہتی، جن کو موا سر پر چڑھا رہا تھا۔ وہ نہ خود سوتی نہ اماں کو چین سے سونے دیتی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کا ہشکارا بلند ہوتا، مشکل سے آئی اماں کی نیند اچٹ ہو جاتی، پھر بوا اپنی ہی کہانیاں لے بیٹھتی اور صبح ہو جاتی۔ سوہا بوا کے خیال میں تھی، بے فکری سے دروازہ کھول دیا، مگر یہ کیا، اس کا تو سانس رک گیا، منہ پر ہاتھ رکھے سامنے کھڑے سجے بنے صاف ستھرے سوٹڈ بوٹڈ نوجوان کو تکنے لگی، جو ایک قدم نچلی سیڑھی پر تو دوسرا اوپر والی سیڑھی پر رکھے یوں بے قرار کھڑا تھا جیسے اندر گھسنے کی جرات ہو۔ پری، سبز پری ہونا تو وہ کس قدر بے باک بے دھڑک تھا، اور تیزی سے دوسرا قدم بھی اوپر کی سیڑھی پر لے آئے۔ ہائے! سوہا مڑ کر اندر گھسی، زارا جی، زارا جی، کوئی پگلا ہے، اندر آ رہا تھا، میں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ دروازہ صرف بند تھا،
لاک نہیں کیا تھا، آنے والے کا راستہ صاف تھا، وہ پگلا اندر گھسا چلا آیا۔ سوہا چیخ کر کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ زارا نے ہنس کر پگلے کو گلے لگا لیا۔ یاسر تھا زارا کا چھوٹا بھائی، کراچی یونیورسٹی میں زیر تعلیم۔ پری کہاں ہے؟ ابھی تو کھڑی تھی۔ بلاؤ نا آپا۔ زارا نے سوہا کو بلا لیا۔ تعارف ہوا مگر وہ بزد تھا۔ نہیں، یہ پری ہے، بھیس بدل کر دنیا میں آئی ہے، کوہ کاف سے آئی ہے نا۔ زارا بہت خوش تھی، اس نے چھٹی لے لی تھی بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ دونوں خوب ہنسی مذاق میں مصروف رہتے۔ سوہا کو بھی بڑا لطف آتا۔ یاسر کچھ بے فکر، کھلنڈرا، خوش مزاج لڑکا تھا، اپنی خالہ کے گھر رہتا تھا، وہاں کے قصے سنا کر خوب ہنساتا، خالہ کی بیٹی کا مسلسل مذاق اڑاتا۔ زارا گھور کر کہتی، خبردار ثنا کو کچھ نہ کہنا، اتنی پیاری تو ہے۔ ہاں جی، پیاری تو ہے، اس کے سر کے کیڑے بھی خاصے پیارے ہیں۔ اس دن میں نے اس کو شعر سنایا تو بہت برا مانی۔ میں نے کہا، سنو ثنا، سر میں ہوگی ضرور جو کوئی، سر میں ہوگی ضرور جو کوئی، کھجلی کبھی بے سبب نہیں ہوتی۔ 3 دن تک مجھے چائے نہیں دی اس نے۔ یاسر نے بتایا، تمہارے شعر سنانے کی عادت نہیں گئی؟ زارا خفا ہونے لگی۔ عادت مزید پختہ ہو گئی ہے، کیونکہ خالو جان ماشاء اللہ شاعر بن گئے ہے۔ اب بڑھاپے میں شاعر کیسے بن گئے؟ جوانی میں تو کبھی شعر کہتے نہ سنا۔ اماں حیران ہو گئی۔ میرے شعر سنانے کے نتیجے میں اماں انہیں بھی شوق ہو گیا یا مجھے ہرانے کے شاعر بن گئے؟ خبردار، بڑوں کا مذاق نہیں اڑاتے، بری بات ہے۔ زارا نے ٹوکا۔ آپا، اب یہ بتا دو کہ کس کا مذاق اڑانا چاہیے اور کس کا مزاح کا، اور کس کا شعر جذبہ کرنا مناسب ہوگا۔ خیر، 2 شعر حاضر ہے، اگر قبول افتاز ہے۔ از و شرط، ہم دل کی تباہی کا یہ ساماں نہ کریں گے، ہم دل کی تباہی کا یہ ساماں نہ کریں گے، بن جائیں گے دلہا مگر ہاں نہ کریں گے، کوچے میں تیرے آئیں گے اڑتے ہوئے ہر روز، دیوار پر بیٹھیں گے مگر کاں نہ کریں گے۔ زارا جی، اب یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، منع کر لیجئے۔ سوہا کے آنسو بہنے لگے۔ میری یہ مجال کہاں، بھلا فہد بھائی کوے ہو سکتے ہیں؟ توبہ توبہ، یاسر نے کان پکڑ لیے۔ نہیں، یہ آپ نے ضرور میرے اوپر ہی شعر بنائے، سن لیا ہوگا کہ زبردستی کا نکاح ہوا ہے، میں ماروں گی آپ کو۔ اماں سوہا کو پیار کرنے لگی، سمجھانے لگی۔ سوہا کو بمشکل یقین آیا کہ یاسر اس کا مذاق اڑا ہی نہیں سکتا، وہ تو اسے پری سمجھتا ہے، پریوں کا مذاق اڑا کر بھلا وہ کوہ کاف کی جیل میں بند ہونے کو دعوت دے سکتا ہے؟ توبہ جی، اچھا چلو میں اپنا مذاق بناتا ہوں۔ زارا آپا غور سے سنیں، یہ ایک آزاد نظم ہے، ترنم سے سنیں۔ آہا آہا، ہا 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 ہا، ہے۔ ماں پیاری، ماں میں تو فیل ہو گیا، کیسی ہے؟ یاسر شوق بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ زارا ہنسی روک رہی تھی مگر سوہا کا موڈ خراب تھا۔ کوئی نہیں اتنے قابل ہے، فیل کیسے ہو سکتی ہوں؟ چڑ کر بولی۔ یاسر نے نعرہ لگایا، زندہ باد، میں پاس ہو گیا۔ آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ سوہا باقاعدہ خفا تھی۔ میری توبہ، چلے شعر آج سے بند۔ یاسر نے کان پکڑ لیا۔ سوہا مسکرا دی۔ یاسر فوراً سیدھا ہو کر بولا، اچھا اپنی ڈائری سے 2 صفحے پڑھ کر سناتا ہوں، بلکہ پڑھنا کیسا، مجھے سب زبانی یاد ہے۔ یہ اس دن کی بات ہے جب مجھے ثنا نے 2 دن چائے نہیں دی۔ میں اسے چھڑانے کے لیے کہہ کر باہر نکلا کہ آج میں کلفٹن جا رہا ہوں، خوب سیر کروں گا اکیلا اور اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھوں گا، اسے ڈراؤں گا، خوب لطف اٹھاؤں گا اکیلا۔ ثنا بہت چڑی، جل بھن کر کالی ہو گئی۔ میں لاپرواہ بنا رہا، دراصل مجھے اونٹ پر بیٹھنے کا بہت شوق ہے۔ ثنا کو بھی بلندی مجھے پسند ہے۔ ثنا کو بھی ڈائری کے دوسرے صفحے کی تو کیا بات ہے، لکھا ہے ابھی ڈاکٹر سے بائیں ہاتھ کی اور دائیں پاؤں کی بینڈیج اور پلاسٹر کروا کر آیا ہوں۔ کلفٹن پر اونٹ دوڑانے کا شوق پورا ہو گیا اور بلندی سے پھسل کر گرنے سے ہاتھ زخمی، پیر تڑق گیا، پٹی اور پلاسٹر میں جکڑا ہوا دیکھ کر ثنا پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا، پھر وہ رونے بیٹھ گئی۔ اس دن میں نے آزاد نظم، موضوع کی نظم، تحت الفاظ میں حاضر کیا کہ آہم، کیا واقعی ثنا میں وہ ساری خوبیاں ہیں، زمین و آسمان کی خوبیاں، یا پھر میری عقل ماری گئی ہے؟ تیسرے صفحے میں لکھا ہے، شکر ہے آج سے چائے ملنے لگی، دن میں بار بار۔ اب بتائیں نظم کیسی ہے؟ یاسر پرشوق انداز میں پوچھ رہا تھا۔ مگر ابھی تو آپ نے کہا تھا ثنا نے 3 دن چائے نہیں دی، ڈائری میں 2 دن چائے نہیں ملی، یہ کیا؟ سوہا سوچتے ہوئے بولی، اوہو چلے غلطی ہو گئی۔ اچھا اس دن کی بات بتاتا ہوں جب میں سمندر کے کنارے بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھا تھا کہ میرے سامنے ایک عجیب قسم کی کشتی آسمان سے اتر کر سمندر میں تیرنے لگی، پھر اس میں سے ایک ہیبت ناک، دہشت ناک وجود نکل کر میری طرف بڑھا۔ اس کے تقریباً 2 سر تھے، دونوں سروں کے بیچ میں ایک آنکھ تھی، سینے پر جڑا ہوا لمبا سا ایک ہاتھ تھا اور اس کے پیروں کی جگہ بطخ کے پنجے لگے ہوئے تھے۔ مٹک مٹک کر چلتا ہوا بمشکل میرے قریب پہنچا اور میڈک جیسی آواز میں ٹرایا، اے زمینی انسان، مجھے تمہارے ملک کے کسی لیڈر کی تلاش ہے، بتاؤ وہ کہاں ملے گا؟ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا، او بے وقوف، تمہیں ایک پلاسٹک سرجن کی اشد ضرورت ہوتی، اسے تلاش کرو۔ ہیں؟ ارے
اور تم کو ذرا بھی ڈر نہیں لگا کہ اس سے زارا بھی مذاق اڑانے کے موڈ میں تھی؟ کیسے لگتا؟ میرے پاس ثنا کھڑی تھی، جب میں اس سے نہیں ڈرا تو وہ خلائی مخلوق کی بھلا کیا اوقات؟ یاسر کا انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ سارا اور سوہا کے پکائے کھانے کی بہت تعریف کرتا اور لطف لے لے کر ایک لقمہ منہ ڈال کر آنکھیں بند کر کے ہولے ہولے چبا کر کھاتا، جیسے دیر تک لذت حاصل کرنا چاہتا ہو۔ سوہا کو بہت خوشی ہوتی، کوئی تو سراہنے والا تھا۔ سارا اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی، چلو جلدی کھاؤ ورنہ میں دسترخوان اٹھا لوں گی، یہ سوچے بغیر کہ تمہارا پیٹ نہیں بھرا۔ آپا اتنا ظلم، مجھے پیٹ بھر کر کھانا دو، وہاں خالہ کے ہاں بھی بھوکا اٹھ جاتا ہوں۔ یہی علاج ہے تمہاری ناشکری کا بےہودہ۔ اب اتنا بدمزہ سالن بھی نہیں کہ تم گھنٹہ گھنٹہ بھر منہ میں بھرے بیٹھے رہو۔ زارا خفا ہو جاتی، سوہا شرمندہ۔ خیر یہ تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ ایک بار ثنا نے قورمے کی دیگ پکائی، آپا یقین کرنا میں منہ بھر کھاتا رہا اور دل نہیں بھرا۔ میں کہتا واہ کیا لذیذ شوربہ تیار کیا ہے ثنا نے۔ ثنا لوٹا بھر پانی اور ڈال دیتی۔ چلو یاسر اٹھو، بہت بکواس کر چکے۔ زارا سنجیدگی سے ڈانٹنے لگی، تم نے خالہ کو پتہ نہیں کس قدر اذیت میں مبتلا کر رکھا، میں تو 4 دن میں ہی بیزار ہو گئی ہوں، اسی طرح تم جھوٹ کے عادی بنو گے۔ ارے لوگوں کو ہنسانا اتنا ضروری نہیں، نہ ہی ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا، ہنسنے کے لیے تمہاری صورت کافی نہیں۔ سوہا ہنس پڑی بے اختیار۔ آپا اب تم بھی جھوٹ بول کر ہنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یاسر منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ زارا اور سوہا دل کھول کر ہنسی۔ یاسر جا کر اماں کو ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں سوچ رہی ہوں زارا جی، رات کو سوہا نے بستر پر لیٹ کر سوچتے ہوئے سوال کیا، ثنا نے دیگ کیسے پکا لی؟ کیا اسے کھانا بنانے کی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے؟ زارا ہنس دی، ارے تم یاسر کی کسی بات پر یقین نہ کرنا، بونکیاں مارتا ہے، ثنا تو خالہ کی چھوٹی بیٹی ہے، 6-7 ماہ کی۔ سوہا نے ایک بار پوچھ لیا، کیا آپ ثنا سے شادی کر لیں گے؟ میں زارا جی سے کہوں؟ یاسر نے اداس منہ بنا کر آسمان کو گھورا، ہنسی روک رہا تھا، یقیناً خبیث۔ ہائے ایسا کہاں ہو سکتا ہے بھلا، یہ ظالم سماج، عمروں کی دوریاں بس۔ کیسا ٹھنڈا سانس بھرا تھا، اب سمجھ میں آیا عمروں کی دوریاں کیسی تھی۔ جاتے وقت یاسر نے سوہا سے باقاعدہ معافی مانگی۔ سوہا ہنسنے لگی، دراصل میں جھوٹا نہیں ہوں، جو کچھ میں نے کہا سب سچ تھا۔ یاسر نے معافی ملتے ہی کہا۔ زارا نے تھپڑ رسید کیا، یاسر چلا گیا، گھر کی رونق ہی ختم ہو گئی۔ سناٹا اور اداسی، ایک آدمی نے کیسے سب کے ذہن جکڑ رکھے تھے اور گھر میں کیسا ہنگامہ رہتا تھا، نہ کسی کی برائی نہ اعتراض ہوئے۔ ہنستا ہوا آیا، ہنسا کر چلا گیا۔ کئی دن اداسی کا ڈیرا رہا۔ زارا کا تو بھائی تھا، سوہا بھی گمسم ہو گئی۔ جتنے دن وہ رہا اسے اپنی ویران اور دکھی زندگی کا خیال ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ فہد کی بے نیازی لاپرواہی پر غصہ بھی نہیں آیا۔ ایک صبح احد نے قدم رنجا فرمایا، زارا اسکول جا چکی تھی۔ احد چچی کے پاس بیٹھا رہا، سوہا نے ناشتہ لا کر دیا اور سوہا کو دیکھ کر خاصا حیران تھا۔ فہد نے کسی کو بھی نہیں مطلع کیا تھا، بلکہ اس رات کے بعد اس کا کوئی فون آیا ہی نہیں۔ احد نے ہی بینک کے اوقات میں فون کیا تھا۔ فہد سے خیر خیریتی تک محدود رہی گفتگو۔ احد نے پوچھا نہ اس نے بتایا۔ ناشتے کے بعد احد یاسر کے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ زارا نے آ کر اٹھایا۔ کھانے کے دوران ہلکی پھلکی باتیں ہوئی، چچا ابا، چچی اماں، آپا، زری سب کیسے ہیں؟ زارا نے پوچھا۔ احد نے کھاتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، میں ٹھیک ہوں۔ میں گھر والوں کا پوچھ رہی ہوں۔ بفضل خدا سب خیریت سے ہے، دیگر احوال یہ ہے کہ سکھ اور سلامتی ہے اور میں سکھ کی بنسری بجاتا رہتا ہوں۔ سوہا کی کمی محسوس ہوتی ہوگی؟ زارا سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ اور کسی کا تو پتہ نہیں، مجھے تو ہوتی ہے، نہ صبح وقت پر ناشتہ ملتا ہے نہ کھانا، کپڑے اکثر بغیر استری کے پہن کر فریاد کرتا ہوں، کمرہ عموماً گندا رہتا ہے، مگر ہاں اب صفائی کے لیے ایک عدد خاتون کا انتخاب ہوا ہے جو چند دن سے۔ اور آپا کیسی ہے بچے؟ آپا کو البتہ خاصی زحمت ہے۔ وہ سوال کو ٹال گیا، کوئی ایسا ہدف نہیں ہے جس پر طاق طاق کا نشانے لگائے جائے، زبان کی کھجلی مٹانے کو کوئی سالم وجود نہیں ہے، پکی پکائی کھانے کو نہ ملے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، ہاتھ ہلانا جو پڑا تو پتہ چلا کہ کچھ نہ کرنے والی کے نہ ہونے سے زندگی کتنی اذیت رسان ہو چکی ہے۔ چنانچہ ایک عدد کھانا پکانے والی کا انتظام کرنا پڑا، ایک کپڑے دھو کر استری کرنے والی کا اضافہ ہوا، تینوں مسلسل زحمت کا سبب ہے کہ مرضی کا کام کرتی ہی نہیں۔ ذرا تیز آواز سے بات کرو تو انہیں اپنی توہین نظر آتی ہے۔ تینوں جب آستین پر چڑھا کر آپا کے سامنے آنکھیں نکالتی ہے تو دن میں رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ مزید کچھ جاننے کی خواہش ہے؟ بھولے پن سے سوہا کو دیکھنے لگا، وہ جلدی سے اٹھ کر چلی گئی۔ بھائی میں تو واقعی کچھ احمق ہوں، احد سر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور بھائی خاصے ذہین معاملہ فہیم۔ دیکھو مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ سوہا صاحبہ یہاں ہوگی، اب سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے واقعی اس گھر کے سوا اور کہاں ہو سکتی تھی یہ؟ طنز کر رہے ہو؟ قطعی نہیں، حقیقت یہی ہے، بہرحال میں خوش اور مطمئن ہوں۔ ویسے موصوف کیا پروگرام بنا کر گئے؟ بتایا نہیں، سارا اختصار سے کام لے رہی تھی۔
आज ने बैग से 2 अदद सूट निकाले। भाई लाया तो दोनों तुम्हारे लिए हूँ, लेकिन एक सोहा को भी दे देना। दरअसल मुझे जॉब मिल गई है, सबके लिए सूट लिए हैं। पहली तनख्वाह में चच्ची के लिए शॉल लाया था, दे दी है। तो क्या बादशाह लग गए हो कहीं के, जो नाम बनाम तोहफे बट रहे। बादशाह क्या चीज अपने ओहदे के सामने। बस इतना हुआ कि तनख्वाह खत्म हो गई है। सब खत्म कर दी, पूरी तनख्वाह। आखिर कितनी थी? या तोहफे हमारी औकात से बढ़कर लिए थे? यार लाखों की तनख्वाह वजीरों सफीरों को मिलती है, हमारी तो बस यही औकात है। काश तुम पिछले दिनों आते जब यासिर आया हुआ था, सारा वक्त ऊट पटांग लतीफे ही सुनते। हाँ, कमरे में लतीफ़ों की एक किताब रखी तो है, भूल गए ले जाना। अच्छा भाई, सुबह रवानगी है माँ बदौलत की, सवेरे कौन जगाएगा? सब उठ जाते हैं। नमाज के लिए सोहा ही जगाती है मुझे, फिक्र ना करो। और सुबह जाने से पहले से सोहा के बारे में पूछा, भाई क्या कह गए? गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए क़याम होगा, बल्कि तुम फ़ोन करो तो मेरी तरफ से पूछ लेना कि कब तक इंतज़ार की सूली पर लटकाने का प्रोग्राम है। मैं पूछूँ? वाह! तुम्हारे आसरे पर छोड़ गए हैं, तुम ही पूछना। मुझे तो इंतज़ार की बेकरारी नज़र आ रही है, ना कोई सूली वगैरह। अहद ने हैरानी से कहा, जिस पर गुजरती वो जानता है, तुम्हें भला क्या नज़र आएगा? और तुम लोगों ने तो गायबाना भी मेरा तारुफ कराया ना, रिश्ता बताया। है ना कमाल की बात? कमाल तो भाई का है जो उसे यहाँ पहुँचा गए, मगर तारुफ नहीं कराया। और तुम लोगों का कमाल नहीं, किसी ने भी कभी हम लोगों का जिक्र नहीं किया। वो तो बेचारी शुरू में खौफज़दा रही कि फ़ाद उसे न जाने कहाँ पटक कर गुम हो गए। ये कमाल भी मेरा नहीं, मैं तो आपा के डर से उसे मुखातिब ही नहीं करता था, सिवाय खाना नाश्ता मांगने के। आपा उस पर भी मोतरस, तुम्हारा शुक्रिया कि इस खान माँ बर्बाद को तुमने सहारा दिया और दुख का एहसास कर लेती हो। मेहरबान हो। ज़रा तिनक कर बोली, ना मेहरबानी की कोई वजह। उसके हाल पर तो चरिंद परिंद भी तरस खाते हैं। मैं तो खुदा की आजिज़ बंदी हूँ। उसकी मजबूरी पर शायद बादल भी रोते हैं। देखो कैसे बादल आ रहे हैं। अच्छा चलता हूँ। मुझे तो खुदा हाफ़िज़ कह दो। कहीं बादल मुझे ज़ालिम समझकर टूट पड़े। मैं भी चल रही हूँ। मेरी बस का टाइम हो गया है, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएँगे। रास्ते अलग होने का यकीन नहीं है मुझे। चलो ख़ैर, वैसे इस जॉब के अलावा दूसरी जॉब के क्या चांस है? दोनों साथ-साथ चलते हुए बस स्टॉप की तरफ बढ़े। दूसरी जॉब मतलब? मतलब चेहरे पर सेहरा डाले आजा, ओ आने वाले चाँद सी बन्नो मेरी तेरे हवाले। आहत गाने लगा। तारा ने पीठ पर थप रसीद किया। वो उछल पड़ा। कि ज्यादती मेरे साथ हुई? सड़क पर भानप्पे का शौक आजमा रहे हो। ज्यादती तो होगी। सच तुम्हारी और यासिर की बातें सुन सुनकर सोहा बेचारी तो मशकूक हो गई है। बस स्टॉप आ गया था, उसे तो मशकूक नहीं, तो यकीन होना चाहिए कि उसका तो निकाह ही आला नस्ल के मसखरे से हुआ है, जिसने अभी पैर चलना सीखा ही नहीं। मौलिक हालात है। खैर तो कब तक बस स्टॉप पर बस का इंतजार करोगी? घर बसाने के इरादे कब तक है? यासिर की तालीम मुकम्मल होने से पहले कोई सवाल नहीं। यार मैं तो इतनी लंबी मुद्दत में बूढ़ा हो जाऊंगा। वो घबरा कर बोला, जल्दी सोचो। फिलहाल जल्दी का लफ्ज़ मेरी लुगत में नहीं है। मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए। आहद ने पुरुमीद लहजे में कहा, फिर मैं तुम्हारे यहाँ खड़ा रहना बंद कर दूंगा। क्यों भाई? गाड़ी दिला दोगे मुझे? फिर तो ड्राइवर का सा इंतजाम करना पड़ेगा। फाजिल खर्चा। और शौक हो रही थी। मौसम अच्छा था। हवा और बादलों का हजूम जो यहाँ कभी कभी ही आते थे। मैं क्या अनाड़ी ड्राइवर हूँ? वो बुरा मान गया। अपनी बेगम अपनी गाड़ी में साथ रखूंगा। सारा फौरन संजीदा हो गई। सोचना भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आ गई थी। बस में सवार होकर हाथ हिलाकर बोली, हमदर्दी का शुक्रिया। और सर पर हाथ फिरते हुए आगे बढ़ गया। बड़ी दर्दमंदी और खुलूस से उसने पेशकश की थी। ज़ारा हर किसी की आइडियल थी। खानदान वाले पहले तो चुप रहे कि सबको यकीन था कि ज़ारा तो फ़हद की मंगेतर है। फिर जब फ़हद के घरवालों ने ज़ारा के कुंबे से ताल्लुकात तोड़ लिए और इस तरह तरह-तरह की खबरें फैलानी शुरू की, तो हर घर से लड़कों के लिए रिश्ते भेजे। लेकिन चची तो यूँ भी बेहोगी। ज़ारा का रिश्ता ख़त्म होना और मजबूरन घर छोड़कर मुल्तान शिफ्ट होने पर बहुत अपसेट थी। लेकिन ज़ारा ने भी साफ कह दिया कि इस सिलसिले को रोक दे। यासिर की तालीम मुकम्मल होने तक वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखती। फ़हद के निकाह के बाद चची ने ज़ारा से कह दिया था, अब तुमको ज़्यादा दिन लोगों की तनकीद का निशाना बनता नहीं देख सकती। ना जाने अफ़वाहों का सिलसिला और कितना तवील हो। अब रुक जाएगा अम्मा। फ़िक्र ना करें, मेरे ज़मीर पर कोई बोझ नहीं और फ़हद के निकाह के बाद तो मैं बहुत हल्की-फुल्की हो गई हूँ। बेटा फिर तो तुम्हारी शादी जल्दी हो जानी चाहिए। तुम्हारे ख़ानदान के कितने ही लोग दरख्वास्त कर चुके, लेकिन किसी पर तो गौर करो। अम्मा, नहीं, ख़ानदान में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप मुझे कितनी भी मज़बूत समझ लें, मगर मैं बेग़ैरती के दामन में पनाह नहीं लूँगी। आप सोचे भी नहीं। बेटा, लड़कियों की किस्मत कब कहाँ लिखी है, ये हम नहीं जानते। कुदरत के अजब खेल होते हैं। हम जहाँ सोच नहीं सकते, वहीं किस्मत पहुँचा देती है।
کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا؟ جو ہو گیا اماں، اس میں قسمت کا کیا دخل؟ وہ تو ضد اور پسند ناپسند کے چکر تھے زہرا میں، اگر ذرا بھی ضد کا عنصر ہوتا یا وہ منتقم مزاج ہوتی، عہد کے ذریعے سب کو نیچا دکھا دیتی، لیکن وہ ایک سچی کھرے ذہن کی لڑکی تھی۔ پوری زندگی کا حاصل انتقام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اس سے گھٹیا پن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے خود کو داؤ پر لگاتی۔ محبت تقسیم نہیں کی جاتی، اس کے لیے یہ تصور ہی سوہانے روح تھا کہ دل میں کسی کی محبت ہو اور زندگی کسی اور کے ساتھ گزاری جائے۔ منافقت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ محبت ایک بار ہوتی ہے، بعد میں جو زندگی میں تبدیلی آئے وہ مجبوری کا سودا ہوتا ہے، اور ایسے سمجھوتے پائیدار نہیں ہوتے، دل کے نہیں دماغ کے تحت ہوتے ہیں، اور ابھی ایسا بھی برا وقت نہیں آیا کہ وہ سمجھوتے پر راضی ہو جائے۔ سوہا بے چین تھی، عہد کی زارا سے کیا بات ہوئی؟ زارا ٹال گئی تھی، اگر بتا دیتی کہ فہد نے سوہا کا ذکر کیا ہی نہیں عہد سے تو وہ پریشان ہو جاتی، اور یہ فہد کی احتیاط پسندی تھی۔ اگر گھر والوں کو اطلاع مل جاتی کہ سوہا فہد کے ساتھ نہیں بلکہ زارا کے پاس ہے تو آپا نہ جانے کتنی داستان بنا لیتی۔ رات بھر بوا لکڑی سے دروازہ بجا کر خود ہی کون ہے پکارتی رہی۔ سوہا ڈرتی رہی۔ صبح زارا نے پوچھا، بوا رات کس کو پکار رہی تھی؟ بوا نے آنکھیں میچ کر معصومیت سے کہا، وہی منوس ماری گالی دے کر چڑیل تھی جو پپو کے دادا پر عاشق تھی، آئی تھی، میں نے بھگا دی۔ پپو کے دادا پر کب چڑیل عاشق ہوئی؟ کبھی جوانی میں، اور تم نے اب مار کر بھگایا۔ بوا حواسوں کا صدقہ دو۔ اماں خفا ہونے لگی، ارے ایمان سے بیوی، موئی ابھی تو عاشق ہوئی ہے، جوانی میں تو دوسری تھی، اسے تو میں نے چھری مار دی تھی، سارا کمرہ خون سے بھر گیا، یہ تو اور میں نے جو لکڑی ماری تو صورت حرام ٹیاؤں ٹیاؤں کرتی بھاگی۔ زارا کو ہنسی آ گئی۔ بوا آپ پر کبھی کوئی بتنا عاشق نہیں ہوا؟ شرارت سے پوچھا۔ ہوا تھا، بوا نے گردن ہلائی۔ ارے تو پھر اسے بھی مار بھگایا؟ زارا قریب آ گئی۔ نہیں بی بی، شادی کر لی، اب تک جان سے چمٹا ہوا ہے بڑھو۔ کیسی باتیں کرنے لگی بوا، جاؤ گھر جاؤ۔ اماں شرما گئی تھی۔ توبہ ہے، لڑکیوں سے فضول باتیں، بے حیائی کی حد ہے، سٹیا گئی ہے عورت۔ اماں دیر تک بڑبڑاتی رہی، انہیں زارا پر بھی غصہ آ رہا تھا جو کرید کرید کر سوال کرے تھی۔ سوہا کے لیے تو ہر دن بیزار کن، ہر رات بے سکون، عہد نے بھی تو کچھ نہیں بتایا، بے قرار کرنے والے لمحے اور منتظر ساعتیں۔ وقت تھا کہ اڑ رہا تھا، اور فہد اندھیروں میں پھینک کر نہ جانے کہاں غائب تھا۔ کاش یہی بتا دے کہ اب اس کی عمر اسی گھر میں گزر گی تو وہ ان ٹھنڈی آہنی سلاخوں سے نجات حاصل کر کے زندگی کی آزاد فضا کو محسوس کر لے، کھلے آسمان تلے سر اٹھا کر تاروں کی چمک سے آنکھیں روشن کر لے، ٹھنڈی ہوا میں سانس بھرے اور بادلوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتی اڑتی پھرے چیلوں کووں کی طرح۔ زارا اس کی ذہنی الجھنوں کو خوب سمجھتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ایک بار ٹی سی او سے بینک فون کر کے فہد سے بات کرنی چاہی، مگر وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ پتہ نہیں کس نے اس کا میسج بھی اس تک پہنچایا کہ نہیں۔ سوہا کو کیسے تسلی دے؟ اس کے پاس بھی تو کوئی سورج کی کرن نہ تھی، نہ امید کی شمع۔ پریشانی کا ایک حل یوں تلاش کر لیا کہ سوہا کا قریب کے کالج میں داخلہ کرا دیا۔ اب اس کے پاس بمقصد مشغلہ تھا، ماموں کے پاس سے اچھی بڑی رقم کا ڈرافٹ آ گیا اور کافی مسائل حل ہو گئے۔ سوہا کے داخلے کے علاوہ دونوں کے لباس، گھر میں رنگ و روگن، دیگر بے شمار ضروریات، اس کے بعد بھی جو رقم بچی وہ بینک کی نظر کر دی۔ کافی فکریں دھل گئی، آسمان روشن، فضا نغموں سے معمور، نیا سورج دمکتا اجالا۔ اس دن محسوس ہوا جب فہد بغیر اطلاع اچانک آ پہنچا۔ پہلی خبر تو یہ تھی کہ کوشش کے باوجود کوئی ٹھکانہ ایسا گھر دستیاب نہیں ہوا جہاں سوہا کو رکھا جا سکے۔ دوسری خبر عنقریب کسی نئی برانچ میں ٹرانسفر کی افواہ، اور تیسری خبر عہد کا فون آیا تھا، ابا بیمار ہے، 2 دن کی چھٹی لی ہے۔ سوہا ٹکر ٹکر اسے دیکھتی رہی، وہ دسترخوان پر گنز جمائے روٹی یا سلاد سے مخاطب تھا۔ زارا ہی سوال کرتی رہی، بلکہ اس کے فرائض یاد دلانے کے علاوہ احساس دلانے کا فرض ادا کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر چچی کے پاس بیٹھ کر وہی دوسرے پلنگ پر لیٹ کر آرام کیا، شام کی چائے پی کر، اور روانہ اس کے پاس وقت ہی بہت کم ہوتا تھا۔ پھر تھکا دینے والا سفر، رات کو سناٹے میں سوہا کی سسکیاں، دل چیرنے والی آوازیں، فہد کے سامنے تالوں سے زبان چپکا کر بیٹھی رہی۔ اب رونے دھونے کا کیا جواز ہے کوئی سننے والا؟ زارا کو بے وقت کی راگنی سے چڑ تھی۔ میں اب بھی کچھ کہہ رہی ہوں کیا؟ ادھر سے جواب ملا، پھر کیوں شور کر رہی ہو؟ سونے دو مجھے۔ سوہا نے سسکیوں کو گلا گھونٹ دیا، منہ میں دوپٹہ ٹھوس لیا، ترس آ گیا۔ اچھا اب اتنا جبر بھی نہ کرو، خود پر واپسی میں آئیں گے تو پوچھ لینا، یاد رکھو خاموش رہ کر جنگ جیتنے کا در اب نہیں رہا، حق مانگو گی تو ملے گا، ضرورت پڑے تو چھیننا پڑتا ہے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ تو خاموش رہی، اب آئیں گے تو اپنا مقدمہ پیش کر دینا، ذرا سی رعایت نہ کرنا، جواب لے کر ٹلنا۔ زارا ہدایتیں جاری کرتی رہی، وہ آئیں گے ہی کیوں نہیں آئیں گے؟ زارا کو ہنسی آ گئی، تارے شمار کرتے کرتے نجومی بھی بن گئی ہو، پھر روتی کیوں ہو؟ میں کوئی اس لیے
میں تو وہاں تو ہر مہینے 2 دن کے لیے آتے تھے، وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے تو کیا میں تو دیکھ لیتی تھی، اور اب تو برسوں بعد آئے، وہاں جا کر سو گئے۔ اب میں اماں کے پاس جا کر کیسے دیکھتی؟ بار بار شرم کی بات ہے۔ زارا حیران تھی، مڑ کر دیکھا، وہ اسی طرح ساکت پڑی تھی، تعصب سے برسوں بعد پر غور کیا اور اس کا ہمدرد دل سوہا کی معصومہ سادہ سی محبت پر رو دیا۔ یہ مرد لوگ خود کو محبت کا پرچار کرتے رہتے ہیں مگر اس خاموش اور پرشور گہری محبت کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے اور بے خبر رہنا پسند کرتے ہیں یا جان بوجھ کر گریز کی راہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے کہ محبت کرنے والے کے جذبات بلکہ نگاہوں سے ہی اس قدر لائم ہوا جائے۔ نہیں، یہ تو سراسر محبت کی توہین اور محبت کرنے والے پر ظلم ہوا۔ اب اس سیدھی سی بلکہ انجان معصوم لڑکی کا کیا قصور کہ مسلسل نظر انداز کی جانے والی سزا پا رہی ہے۔ اب آئے یہ حضرت، میں خود خبر لوں گی۔ یہ سوچتے وہ بھول گئی کہ خود بھی فہد کو چپکے چپکے چاہتی رہی تھی، کبھی ظاہر نہیں کیا، لیکن اس نے جان لیا۔ کیسے بھلا؟ محبت تو خوشبو ہے جو لاکھ چھپا کر رکھو اپنی مہک ہر سمت میں نشانی چھوڑتی جاتی ہے۔ بوا پھر سے دن میں آ کر کام کر جاتی، سوہا کالج سے آ کر صفائی میں لگ جاتی، ایک تو اس کا کالج چند قدم پر تھا، چھٹی بھی جلدی ہو جاتی۔ اس گلی کی کئی لڑکیاں اسی کالج میں پڑھتی اور پڑھاتی بھی تھی۔ سوہا جیسی ڈرپوک لڑکی کے لیے سہولت تھی کہ آنے جانے میں کئی لڑکیاں ساتھ ہوتی۔ بوا روٹی پکا رہی ہوتی کہ وہ آ کر ضرورت ہوتی تو سالن پکا لیتی، پھر صفائی کر کے چچی کے پاس آ کر بیٹھتی، انہیں پہلے کھانا دیتی۔ چچی کو اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ اماں، یہ دنیا اتنی بری کیوں ہے؟ اس دن وہ اماں سے کہہ رہی تھی۔ فہد واپسی پر سیدھا راجن پور چلا گیا تھا، ٹائم جو نہیں تھا رکنے کا شاید اس نے ضرورت نہیں سمجھی۔ زارا اس کی پیشن گوئی پر اش اش کرتی رہ گئی۔ بیٹا، دنیا اگر بری ہے تو اچھی بھی ہے، یہاں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی۔ آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں زارا جی، یاسر بھائی اور آپ۔ چچی ہنس دی۔ فہد اور احد بھی بہت اچھے ہیں، میرے لیے نہیں، بگڑا ہوا موڈ۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی اماں، میری پھپھو جنہیں سب سے بڑھ کر میری ہمدرد ہونا چاہیے تھا، وہ بھی میرے خلاف آپا کی ہر بات مان لیتی تھی۔ جو کام میں نے کبھی نہیں کیا وہ بھی میرے نام کر دیا جاتا، بلکہ انہوں نے تو مجھے بدنام کرنے کی ہر کوشش کی تھی۔ آواز بھاری ہو گئی۔ اماں، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں جتنا وہ مشہور کرتی تھی، غلط باتیں میرے اوپر رکھ کر سب کو سناتی تھی۔ رونے لگی۔ آج کافی دن بعد وہ آپا کو یاد کر کے روئی تھی۔ میری بچی، چچی نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کے ہاتھ چوم لیے۔ اگر تم بری ہو تو اس کا مطلب ہے دنیا واقعی بری ہے، مگر نہیں، کسی نے تمہیں جانا پہچانا نہیں۔ بیٹے، ذرا صبر کو وسعت دو۔ ویسے تو تم صابر ہو، بہت نیک بھی ہو، اللہ کو یاد کرتی ہو، کوئی نماز قضا نہیں کرتی، اس قدرت کے اختیار میں ہے، اور یاد رکھو وہ کبھی اپنے نیک بندوں کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی مصلحت کو وہی جانتا ہے۔ سمجھ لو کہ آج جو تم یہاں ہو اس میں تمہاری ہی نہیں میری بھی بہتری ہے۔ مجھے تو پلی پلائی بیٹی مل گئی اور مجھے اماں مل گئی، لیکن پھپھو بھی تو اماں بن سکتی تھی۔ میں تمام زندگی ان کی خدمت کر کے ثواب ہی کما لیتی۔ اماں، آپ ہی مجھے اچھا کہتی ہے، شاید آپ نے مجھے پہچان لیا، باقی لوگ کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ اماں، اس بار جب فہد آئے آپ ان کو بتا دیں گے کہ میں بری نہیں، اچھی ہوں، شاید آپ کی بات کا انہیں یقین آ جائے۔ اچھا اچھا، بات کروں گی، بلکہ ڈانٹوں گی بیٹے، فہد بھی نیک بچہ ہے اور احد بھی، میں ان سے ہر بات کر لیتی ہوں۔ اچھا تم یہ تو بتاؤ، کیا یہاں تمہیں کوئی تکلیف ہے یا اب گھبرا گئی ہو؟ چچی کی بات پر سوہا سٹپٹا گئی، کچھ جواب نہ بن پڑا۔ چچی مسکرا دی۔ آپ گھبرا جائے گی مجھ سے؟ کچھ دیر بعد دوبارہ کمرے میں آ کر اس نے سوچا ہوا جواب دیا، میں یہاں سے کم از کم پھپھو کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بس تمہارے کوئی ماموں، خالہ، نانی، نانا وغیرہ بھی تو ہوں گے؟ زارا نے ایک دن پوچھ لیا۔ سوہا بیزار شکل بنائے بیٹھی تھی۔ ہاں، اس نے چند منٹ بعد لمبا سا سانس لے کر کہا، مگر میں انہیں جانتی رہی۔ زارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، بے یقینی سے اسے گھورتی رہی۔ سب ہوں گے مگر وہ تو فرانس میں ہوں گے، ابا جان مجھے لے کر آ گئے، پھر کسی سے رابطہ ہی نہیں رہا، اور کیا فائدہ ہوتا؟ جو یہاں رشتے دار ہیں انہوں نے کب میری پرواہ کی؟ دور والوں سے تو پھر اصل میں میری ماما فرینچ تھی، ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ابا جان کا پیرس میں دل نہیں لگا۔ میں 10-12 سال کی تھی، ابا جان پہلے لندن آئے، پھر کویت، آخر میں پھپھو کے پاس، اور پھر بس میں اکیلی رہ گئی۔ زارا نے سوہا کا رویا رویا چہرہ دیکھا اور لمبا سانس کھینچا، تو یہ فرینچ ماں کی بیٹی ہے؟ اور پھر وہی احساس نیزے کی انی جیسا اعصاب پر کھپ کر رہ گیا۔ فہد، احد، کسی نے بھی اسے یہ بتانے کی ضرورت نہ سمجھی، اور وہ خود بھی اتنی انجان احمق۔ سوہا کے ہر رنگ اسے غیر ملکی ثابت کر تو رہے تھے، گولڈن بال، سبزی مائل نیلی آنکھیں جن سے شعاعیں پھوٹا کرتی، اور رنگ روپ کا گلابیہ اور اجالے سے بکھیرتے تھے، تن بدن پر
غیر ملک میں جا کر شادیاں کرنے والے واپس آنے کے بعد اتنے بے درد کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیوی مری تھی، اس کا کنبہ تو موجود تھا، بیٹی کو ننیال کی شناخت سے بے بہرا کیوں رکھا؟ آج یہ لڑکی اپنوں کی ڈسی ہوئی ہے، کس قدر اکیلی ہے اور زخم زخم احساس دیے اس کی منتظر نگاہیں مستقبل کی راہوں پر امید کے دیپ جلاتی ہوئی آگے آگے بڑھتی جا رہی ہے، منزل بھی آگے آگے کسی پور پیٹ پگڈنڈی کے سرے پر روپوش ہے، پھر وہی بے کیف دن اور تھکی تھکی راتیں۔ سہا پڑھائی میں مصروف تھی مگر زندگی کا مقصد نظر سے اوجھل تھا بھی۔ پھر ایک دن بھولے بھٹکے مسافر آ گیا، لاہور ہو کر آیا تھا، جاتے وقت کیوں نہیں آئے؟ سیدھے نکلے چلے گئے، حسب سابق جیسا کہ تم نے شروع میں وتیرہ اختیار کیا تھا، مگر اب یہ نہیں چلے گا، یہاں تمہارا تعویذ گڑا ہے، اس سے اتنے بے خبر نہیں رہ سکو گے۔ زارا نے ٹھیک ٹھاک کھنچائی کی تھی۔ تعویذ؟ کون سا تعویذ؟ سمجھ لو، گلے میں لٹکا ہوا حفاظت کے عادات کا تعویذ، یا گریبان کا بٹن، یا جیب میں لگی ادکھلی کلی۔ چلو گلے میں لٹکا ڈھول، جسے تم ہی بجاؤ گے، کوئی اور نہیں آئے گا اسے چھونے۔ فہد نے لمبا سانس بھرا، آہ، درست کہا، خیر اب شاید نوبت نہ ہی آئے، میرا ٹرانسفر لاہور ہو رہا ہے، اسی سلسلے میں گیا تھا ایمرجنسی میں۔ تو سوہا کو لاہور لے جاؤ گی؟ فہد نے برا سا منہ بنا لیا، مشکل، دیکھو وہاں کوئی شکل دیکھنے کا روادار نہیں، ایسے جھنڈے گاڑے ہیں موصوفہ نے۔ زارا الجھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تو جب تم موصوفہ کو لے کر سیدھے یہاں آئے تھے تب وہ جھنڈے وہیں چھوڑ آئے تھے یا اکھاڑ کر یہاں میرے گھر پر لہرا دیے؟ زارا کا لہجہ خاصا غصاخانہ تھا، مشتعل، بے حد، بہت زیادہ تماشے کر کے غصاکیاں اور منمانیاں، بلکہ نافرمانی، اور یہ سب آپا نے اطلاعات دی ہے۔ زارا کا لہجہ طنز میں لپٹا ہوا تھا، اس وقت میں جوش و جذبات میں سیدھا ادھر ہی لے آیا، سوچا نہیں کہ تم پر بھی بوجھ ڈال رہا ہوں، فضول اور نکما، سوری، ایسا بوجھ تم روز بھی لے آؤ، میں ویلکم کہوں گی، مگر میں عورت ہوں، مرد نہیں، وہ بھی تم جیسا، عقل بھی رکھتی ہوں، آنکھیں اور سماعت بھی۔ میں کسی کے بھڑکانے یا اکسانے سے پہلے خود عقل اور بصارت تو استعمال کروں گی۔ میں بے عقل اور اندھا ہوں؟ آف کورس، برا ماننے کی بات نہیں، سارے مرد کان کے کچے، عقل کے کھورے ہوتے، تم کچھ زیادہ۔ میں بلا تحقیق کسی پر یقین نہیں کرتا، واضح رہے، تم جس بات کے انکاری ہو وہی کرتے ہو، میں خود گواہ ہوں، مجھ پر بھی گزر چکا ہے۔ تم نے اپنی بے نیازی، گریز اور لاپرواہی سے مجھے کتنی اذیت دی تھی، یہ تم نہیں جان سکتے۔ تم کبھی آپا کو انکار نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، اس لیے نہیں کہ تمہیں ان سے بہت محبت ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتی ہے تم ان کے معمول بنے رہو۔ یہی وجہ ہے سوہا سے تمہاری شادی کی، اور یہ تو ان کی بڑی کامیابی تھی کہ تم نے سوہا کو توجہ نہیں دی، غافل رہے۔ ابھی میری بات سنتے رہو۔ تم نے سنا ہوگا عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور اس دشمن میں وہ اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ یہ تک بھول گئی وہ مرحوم ماموں کی واحد نشانی ہے۔ تم نے اپنی ہتک یا اپنی پسند کی چیز کے ضائع ہونے کے غصے میں ایک دلیری کا قدم اٹھایا، اور آپا اپنے سوا کسی کو دلیر دیکھنا پسند نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ اس کے خلاف وہ انتہا تک جا سکتی ہے جیسے اپنا بسا بسایا گھر داؤ پر لگا سکتی ہے، بچوں کو قربان کر سکتی ہے، صرف اپنی ضد پر، ہٹ دھرمی پر۔ زارا بولی تو بولتی چلی گئی، فہد نے بار بار بولنا چاہا مگر زارا نے درمیان میں اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ غلط، میں اس وقت حماقت میں غلطی کر بیٹھا تھا۔ اب وہ لوگ سوہا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ سوہا کو تم لائے تھے یا وہ تمہیں کھینچ کر لائی تھی؟ حماقت تم نے کی تھی یا اس نے؟ زارا، تم کیا جانتی ہو یہ جو معصوم صورت بنا کر ہر کسی کو اپنا اسیر کر لیتی ہے، اندر سے اتنی معصوم نہیں۔ آہت کو بھی اس نے، اور آپا تو کہتی ہے مت نام لو آپا کا۔ میں نہیں سننا چاہتی۔ زارا جھنجلا گئی، یہ شخص کتنا بدھو ہے۔ آپا معاملے کو سمجھتی ہے، تہہ تک پہنچنا جانتی ہے، میں تو گھر میں ہوتا نہیں تھا، مگر حد، اور کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ احد یہاں آیا تحفے سمیت؟ اسے کس طرح علم ہوا کہ سوہا یہاں ہے؟ سوائے سوہا کے اور کون بتاتا؟ زارا تعصب سے فہد کو دیکھ رہی تھی، کاش کچھ معاملہ فہمی آپا سے ہی لے لیتے۔ آج میں سچے دل سے شکر گزار ہوں اپنے پروردگار کی، جس نے مجھے تم سے، تمہارے ہمدردوں سے بچایا۔ نادان دوست سے دانا دشمن سنا ہے کہ بہتر ہوتا ہے۔ تم کو کیا سمجھو؟ وہ بھی غصہ قابو نہیں کر سکا، تم آپا کے خلاف ہو، اس لیے کہ آپا نے بھی میرے خلاف جنگ کی تھی، مجھے بدنام کیا تھا، مجھے خود اپنی نظروں میں خوار کیا، تمہارے گھر میں میرا نام کسی حقیر و ذلیل ترین ہستی کے طور پر اچھالا گیا، تم خاموش رہے، مجھے بد کردار کہا گیا، تم چپ، تم نے آرام سے اپنا دل، اپنی زندگی کی گھر والوں کے سپرد کر دی، جو چاہے اسے مرضی کے مطابق اچھالے یا رخی دے۔ زارا، تم غصے میں ہو، پلیز ذرا سکون سے سنو۔ نہیں سننا مجھے تمہارا لیکچر، اپنی بیوی کو لے کر چلے جاؤ، میں مزید اپنی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ زارا کا غصہ لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آج آپا نے سوہا کو عہد کے ساتھ الزام میں پروئے دیا۔ شاید تمہیں یاد ہو، میرے لیے بھی انہوں نے کئی نام تجویز کیے تھے جو مجھ پر اور میں جن پر عاشق تھی، حالانکہ مجھے صفائی دینے کی عادت نہیں، کم از کم اپنے بارے میں
सब कुछ सुनकर खामोश रही, लेकिन ये बता दूं, आहत को सुहा के यहाँ कयाम के बारे में जरा भी इल्म न था। वो खुद हैरान रह गया था। और आखिरी बात, तुमने तो अब यहाँ आना शुरू किया है। आहत हर महीने आकर हमें अपना होने का एहसास दिलाता है। वो मेरे लिए तोहफे भी हमेशा लाता है। इस बार जो मेरे लिए लाया उसमें से एक सोहा को देने के लिए कहा। बस, या और सुनोगे तो सुनो, इस बार वो मेरे लिए आया था, मेरे लिए। बहुत दम बखुद उसे देख रहा था। कम से कम उसमें तुम्हारी जैसी बेहिसी और बुज़दिली नहीं है, और वो रिश्तों का भरम रखना जानता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। धमाका हुआ था कहीं। सारा, तुम मुझसे खफा हो, मैं जानता हूँ। बहुत इंतहाई शर्मिंदगी से खोया हुआ, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हारा एतराफ़ मुझे मेरी खोई हुई इज्जत नहीं दिला सकता। तुम बुरे हो नहीं, वरना मेरी ये बकवास बर्दाश्त न करते। फिर भी मैं आज पहली और आखिरी बार तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ, मुझे मजीद आजमाइश से बचा लो। सारा अब आंसू पोंछ रही थी। सच, मैंने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया। मैं बहुत कमज़ोर हो जाता हूँ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको आजमाया नहीं जाता। मैं आपा से हार जाता हूँ, तुमसे भी जीत नहीं पाता। यही तो कमी है मुझ में। लेकिन जब अपनी गलती का एतराफ़ कर चुका तो अब बस ये करो कि सोहा के लिए दिल कुशादा कर लो। उसे अपनी ज़िंदगी का एतबार दे दो। वो बहुत मज़लूम है और बेहद नेक। कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगी। सारा जिस हद तक मुमकिन था सोहा के लिए सिफ़ारिश करती रही। फ़हद के लिए उसको झुठलाना, रद्द करना आसान न था। तुमने हद को डाँट दिया होगा। बड़ी देर बाद हिम्मत हुई ये सवाल करने की। नहीं, लेकिन मैं इस घर की मुनाफ़िक़त, नफ़रतें और साज़िशों के समंदर अबूर नहीं कर सकूँगी। मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। ये मेरा फ़ैसला है। फ़हद हैरत और बेयकीनी से ज़ारा को देखता रहा। जो उसकी समझ में आया था वो ये था कि वो आहत से इस शर्त पर शादी कर सकती है, अगर इस घर में उसके साथ रहे। ज़ारा फहद के भाई को कबूल कर सकती है। बहुत मुश्किल फैसला था। औरत लड़की तो ऐसा नहीं कर सकती, वो भी ज़ारा जैसी खरी और सच्ची। क्या ये मुनाफ़िक़त ना होगी? वो ज़ारा से पूछ न सका। अभी तो वो राजनपुर जा रहा था। वापसी में आएगा तब सोहा का फैसला करेगा। राजनपुर में अपनी जगह जैसे चार्ज देना था। उसकी आमद में देर हो गई और फिर वही वक़्त की कमी, उसे लाहौर जाना पड़ा, जहाँ उसकी मसरूफ़ियत ने सब कुछ भुला दिया। दरवाज़ा ज़ारा ने खोला। मुस्कुराहट का तबादला हुआ। सुहा सेहन धो रही थी। उसे देखकर कमरे में भाग गई। दुपट्टा कमर से बंधा था और शलवार भीगी हुई थी। हुलिया शरीफाना हरगिज़ न था, मगर झाड़ू सिर्फ़ का झाग, कंधे तक खूबसूरती से बिखरे बाल। वो बच्चों की तरह झाड़ू का खेल खेल रही थी। एक सादा और मासूम सी। फहद के दिल पर खप कर रह गया। पहली बार वो घबरा सा गया। चच्ची के पास बैठा चाय पी रहा था, तब सुहा को मुखातिब किया था। उसने गर्दन ज़रा सी मोड़ी थी। लेने आया हूँ तुम्हें, तैयारी कर लो। चच्ची ज़री की शादी तय हो गई है। अम्मा ने सुहा को बुलाया है। ज़ारा धुले हुए कपड़े तय कर रही थी जब सुहा पैर ज़ोर-ज़ोर से मारती अंदर घुस आई। छुट्टी का दिन ज़ारा का मसरूफ़ गुज़रता था। क्या हुआ? होता क्या? ज़री की शादी हो रही है। अम्मा ने सुहा को बुलाया है। उसने फ़हद की बड़ी ठीक-ठाक नकल उतारी। किचन सँभालना मुश्किल हो गया होगा। रोटियाँ थोपने, कपड़े धोने, इस्त्री करने के लिए गुलामज़ादी तलब की गई है। जब तक ज़रूरत नहीं पड़ी, सब सोए रहे। अच्छा, अच्छा, आराम से बात करो। घर छोटा है, आवाज़ फ़हद तक पहुँच सकती है। नाराज़ होंगे। पहुँच जाए, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से डरती हूँ। उसकी रज़ा के खिलाफ़ कोई काम नहीं करती। वो मुझसे राज़ी है, इसलिए बेमहल लोगों को मेरी याद आई है। सोहा, प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना कर देना। मैं इस मामले में नहीं बोलूँगी। मैं आपको शर्मिंदा करूँगी। आप ही तो मेरी सबसे ज़्यादा हमदर्द हैं, मोहसिन हैं। मैं इसी वक़्त मर जाऊँ जब आप मेरी वजह से शर्मिंदा हों। सोहा बेबसी से हाथ मसल रही थी। ऐसी ख्वाहिश नहीं की थी मैंने। सुहा चिल्ला गई। एक कैसा इंसाफ़ है। इतने दिन मैं पड़ी रही और जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, बुलावा आ गया। मेरी कोई अहमियत तो नहीं हुई? इंसान की कदर ज़रूरत के वक़्त होती है। अहमियत मानी है, तभी बुलाया है। इस बुलावे की अहमियत आज न मानोगी तो शायद ज़िंदगी भर पछताओगी। सारा बड़ी बहन की तरह समझा रही थी। मुदब्बिर बुज़ुर्ग वहाँ सेहन में खड़ा सुन रहा था। फिर कमरे में आ गया। सुहा का चेहरा अंगारे की तरह दहक रहा था। तुम अभी यहीं खड़ी हो? हद अनजान बन गया। ज़ारा, प्लीज़ सुहा की हेल्प कर दो। ज़ारा ने कपड़ों का ढेर अलग रखा था। उठने लगी। सुहा चटक कर बोली, कैसी हेल्प? मैं तो कहीं नहीं जा रही। मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा, अधूरी रह जाएगी। इम्तिहान भी नज़दीक है। मैं वैसे ही पीछे हूँ। अब और नुकसान नहीं होने दूँगी। अच्छा, शादी के बाद फिर आ जाना। कौन आने देगा? तिनक कर कहा, मैं खुद ले आऊँगा। हुँ, हिम्मत भी है। सब कहेंगे लाहौर में क्या कॉलेज नहीं है? फिर वही ज़िल्लत, वही चाकरी। ज़िल्लत अब बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। सुहा का गला बंद होने लगा था। उसने अब अपना मुँह ज़ारा की तरफ कर लिया। ज़ारा जी, आपने मुझे पनाह दी, मेरी कद्र की, मुझे इज़्ज़त का मतलब समझाया। अब क्या मैं फिर उसी तपती धूप और सुलगती रेत में नंगे पैर, नंगे सर जाकर खड़ी हो जाऊँ? हाथ पैर रहन रख दूँ, ना कदरों के आगे? बेहिसी और बेगैरती का मुज़ाहरा अब नहीं होगा। ज़ारा जी, अब तो मैं सर उठाने के लायक हुई हूँ। देखो सुहा, तुम मेरे पास
امانت تھی اور میں امانت لوٹانے کی پابند ہوں، میرے لیے مشکلیں نہ کھڑی کرو۔ سارا بیزار ہو رہی تھی، اس نے لہجہ سخت کر لیا، سو جیسے کرنٹ کھا کر اچھلی۔ نہ، میں آپ کے بلاوے پر آئی تھی، نہ آپ کی اجازت کی پابند ہوں، انسان ہوں، کٹ پتلی نہیں کہ ادھر ڈوری ہلا دی تو ادھر لپک گئی، ادھر ڈوری ہلائی ادھر چل پڑی۔ میری بھی تو مرضی ہو سکتی ہے کہ میں بے جان ہوں۔ زارا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، تم دونوں خود ہی طے کر لو کہ کیا کرنا ہے، میں درمیان میں نہیں ہوں۔ زارا باہر چلی گئی، فہد نے تیز آواز میں کہا، اب بولو۔ زارا کے جانے سے ہی سناٹے میں کھڑی رہ گئی۔ فہد کی آواز نے جان نکال دی۔ دوپہر تک بحث ہوئی، سارا کھانا پکاتی رہی، سہا کے رونے کی آوازوں پر لاپرواہی سے چمچہ دیگچی میں چلاتی رہی۔ پھر فہد تلملاتا ہوا کچن میں آ گیا، عجیب الٹی کھوپڑی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کالج سے چھٹی نہیں مل سکتی کیا؟ تم زبردستی لے جاؤ، چھٹی ہو جائے گی۔ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ چڑیا کو اڑاتا نہیں کہ کہیں بددعا نہ دے دے؟ وہ چڑیا نہیں، بیوی ہے تمہاری، جیسے لائے تھے ویسے ہی لے جاؤ، اپنا حق استعمال کرو۔ میں نے اس وقت بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ واہ، اسے ورگلا کر مضبوط کر دیا، اور مجھ سے کہتی ہو حق استعمال کروں؟ زارا جیسے انگاروں میں نہا گئی، پرجلال لہجے میں فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میں نے ورگلایا اور تم ہر عمل سے بری ذمہ ہو گئے۔ گریبان میں جھانکو ذرا، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، میرے گھر والوں کو غلط طرز عمل نے اسے باغی کر دیا ہے، مگر شادی میں مہمان کیا سوچیں گے کہ بہو کیوں موجود نہیں؟ واقعی ضرور سوچیں گے، بلکہ زبان بھی استعمال کریں گے، بہو کیوں نہیں ہے؟ واقعی لڑکی شادی کے بعد سے بہو ہوتی ہے، باقی رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ چچی اماں کو بہو یاد آئی، بھتیجی نہیں۔ آپا کے احساس برتری کو مزید تقویت ملے گی بہو کے سبب۔ تمہیں تو محض تعصب نے تلف کر دیا ہے زارا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپا کو سوہا کی حماقتوں اور نادانیوں کے بعد تمہاری قدر ہو رہی ہے۔ وہ اب پچھتا رہی ہے کہ زارا کو فہد کی آواز قیامت کے سور جیسی محسوس ہوئی، اخلاق پلٹ کر کچن سے باہر آ گئی، کمرے میں سے سوہا کو کھینچا اور برآمدے میں فہد کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ بس اب تم جاؤ، اس نے حیران ششدر سوہا کو نظر انداز کر کے فہد کو مخاطب کیا، اور سنو، اپنی بہن سے کہو میرا نام ان کے لیے حرام ہو چکا ہے، اس لیے اسے ادا کرتے ہوئے اپنے گناہ کا کفارہ ضرور دیتی رہا کرے۔ کہہ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ فہد اور سوہا احمقوں کی طرح ایک دوسرے کو تکتے رہ گئے۔ گھر میں توقع کے مطابق استقبال ہوا تھا، سرد مہری بے نیازی اور ناراضی۔ پھپھو کو سلام کر کے پھپھا کے پاس جا کر سر پر ہاتھ پھروا کر کمرے میں آ کر لیٹی تو فوراً سو گئی۔ وہاں تو پورا دن زارا کو منانے اور معافی تلافی میں گزر گیا، رات کو بھی خاصی دیر میں چلے تھے۔ صبح پہنچے فہد فوراً آفس چلا گیا۔ نیند کی کمی، ٹینشن، آرام کی فہد کو بھی خواہش تھی، لیکن آفس بھی ضروری تھا۔ آفس سے آیا تو سوہا پلنگ پر بیٹھی ملی، کھانا کھا لیا، گردن انکار میں ہلا دی، ناشتہ، پھر انکار، تو مہمان ہو کیا، جا کر لے لیتی۔ وہ خفا ہو رہا تھا، کیسے کہتی۔ آپا پورا وقت کچن میں موجود رہی، زری پاس آ کر نہیں پھٹکی، اوپر سے آپا ہر کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کا دماغ خراب نہ تھا کہ شیرنی زخمی شیرنی کے منہ میں سر دیتی۔ فہد نے کچن میں جا کر زری سے کھانا مانگا، ساتھ ہی کہہ دیا، کمال ہے کسی نے سوہا کو کھانا بھی نہیں دیا، اس نے رات کو بھی نہیں کھایا تھا۔ آپا کا پارا چڑھا ہوا تھا، جلبلا گئی، کیا اب وہ کہیں کی شہزادی بن کر آئی ہے؟ زری اس کی خادمہ ہے جو کھانا دے، اس سے کہو ہوش درست کر لے، اس نے بھی تو آپ لوگوں کو پکا کر کھلایا عرصہ دراز تک۔ ایک دن اگر زری پوچھ لیتی تو عزت میں داغ نہ پڑتا۔ فہد بھی پھونکا تھا اور آپا کے غصے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ فہد کے الفاظ نے آپا کو دہلا دیا۔ فہد ان کا معمولی جواب دے سکتا تھا، اچھا تو زارا کے جادو کا آخرکار اثر ہو ہی گیا تم پر، کب نہیں ہوا تھا؟ کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور زری کو کھانا لانے کی ہدایت کی۔ زری کی شادی ہونے والی ہے، ہم اس سے کچھ کام نہیں لیتے، ادھر آ کر کھا لو اور اسے کہو اپنے لیے پکا لے آ کر۔ اگر آپا حکم چلا سکتی تھی تو فہد بھی یہ کام کر سکتا تھا، مگر اس نے خاموشی سے باہر کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ بازار سے کھانا لے آیا، کبابوں کی خوشبو سے کچن مہک گیا۔ فہد پلیٹیں لے کر کمرے میں گھس گیا۔ آپا کے ہوش اڑ گئے، فہد ایسا کر سکتا تھا کبھی سوچا ہی نہیں، نہ جانے کون سا تعویذ کھول کر پلایا ہے، بیگم بن گئی ہے اور فہد غلام۔ آپا اماں کے پاس شکایتوں کی پوٹلی کھولے بیٹھی تھی۔ فہد کو احساس ہو گیا تھا، آپا نہیں بدل سکتی، جو عورت اپنا گھر بچے اپنی برتری کے الزام میں چھوڑ سکتی ہے، وہ ایک بے کس بے سہارا کمزور لڑکی کے لیے شیرنی ثابت ہوگی۔ شام کو سوہا کو اماں کے کمرے میں لے گیا تاکہ جھجک دور ہو، اور اس سے چائے بنانے کا کہا۔ آپا چیخ پڑی، سوہا کوئی کام نہیں کرے گی، اس کے بغیر بھی سب کام ہو رہے تھے، 3 ملازماؤں کی بدولت۔ احد نے لقمہ دیا، مگر فہد نے ضد باندھ لی کہ وہ سوہا سے بنوا کر چائے پیے گا۔ سوہا تو حیران ہو گئی، فہد کس قدر بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ بھائی زارا نے جو پٹیاں پڑھائی ہے وہ کوئی معمولی ہے؟ اب سوہا کی زبان کھلے گی تو زارا کے الفاظ نکلیں گے منہ سے، آپا
غصہ نکال رہی تھی۔ آپا، زارا کا یہاں کوئی ذکر نہیں، میں اماں کے کہنے پر سوہا کو لے آیا ہوں، میں ہی لے گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہے۔ فہد اب چپ نہیں رہے گا، یہ اماں سمجھ گئی تھی اس لیے چپ تھی، مگر آپا کو کون سمجھاتا۔ ہاں، اب سوہا ہمارے سروں پر ناچا کرے گی، تم اس کی غلامی کرو گے، وہ ماموں کی بیٹی بھی ہے آپا، اسے اچھوت کا درجہ نہ دے، پلیز دل میں وسعت پیدا کرے، گنجائش بنائے، گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے ہم سب مل کر تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں، سب کے لیے۔ کیوں اماں؟ بھائی مان گئے، ماموں کی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے، اسے میری بیوی آپ لوگوں نے بنایا ہے، میں اسے بھگا کر نہیں لایا۔ بہت تیز لہجے میں بولا۔ آپا نے یکلخت رونا شروع کر دیا، ہزاروں قطار رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی۔ اس گھر کے لیے میں نے کیا کیا؟ تم لوگوں کی خاطر وہ کیا، اپنا آپ مٹا دیا، اپنے بچے بھلا دی، نہ جانے کیا کیا پچھتاوے بہن کی شکل میں گونج رہے تھے۔ گویا انہوں نے جو کچھ کیا بہن بھائیوں کے مفاد میں خود خسارہ برداشت کیا، اور اب سب بہن بھائی ان کی خوشامد میں لگے تھے۔ کبھی آپا کو بسورتے نہیں دیکھا تھا، یہ سین تو تھا ہی دردناک۔ اماں گلے لگا رہی تھی، زری رو رہی تھی، فہد پچھتا رہا تھا اور گھر سے نکل گیا۔ ابا باہر جا بیٹھے، سوہا بیچاری اکیلی چور بنی کھڑی تھی۔ اب کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ اب تو سوہا کا چراغ جلے گا، میں تو تم لوگوں کی دشمن ہوں، جو ہے وہ سوہا ہے، اٹھاؤ اسے سر پر، بیوی ہے بہن کو نکال دو گھر سے۔ آپا، آپ جانتی اسے آپ نے بیوی بنایا۔ بہت رنجیدہ ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں، میں نے بنایا تھا، تم تو زارا کو بیوی بنانا چاہتے تھے، میں نے سوہا کو عزت کے ساتھ تمہاری بیوی بنایا، غلطی کی تھی۔ تم تو مجھے اپنے گھر سے ہی خارج کرنا چاہتے ہو، میری ضد میں تم سوہا کو زارا کے پاس لے گئے، کیا وہ بھی تمہاری کچھ ہے؟ آپا، فہد کو آپا کی ذہنیت پر سخت غصہ آیا، مگر ان کے الفاظ اور انداز اسے شرم سے مار گئے۔ آپا پلیز، آپ کو اگر میری محبت کی آزمائش منظور ہے تو آپ کی خاطر میں سوہا کو اپنی زندگی سے خارج کر سکتا ہوں، اس سے بڑھ کر آپ کی محبت کا ثبوت نہیں دے سکتا، لیکن خدا رہا آپ زارا کا نام نہ لیا کریں۔ فہد لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل کر زینہ چڑھ گیا۔ غم و غصہ، تکلیف، افسوس میں آپا اسے کبھی نہیں جیت پاؤں گا۔ سوہا مردہ قدموں سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تو زارا جی، وہ آپ تھی جو فہد کے دل میں سمائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ اور میں کتنی پاگل ہوں، سمجھ نہ سکی مجھے وہاں لے جا کر رکھنے میں اس محبت کا بھی تقاضا ہوا ہوگا۔ میں فہد کے لیے اجنبی رہی اور اجنبی ہی رہوں گی۔ جس دل میں زارا کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، وہاں سوہا بیچاری کب نظر آئے گی؟ ہائے ری میں، اور ہائے میرا مقدر۔ اور اماں کہتی تھی، بیٹے تمہارے مقدر میں بڑی خوشیاں ہیں۔ فہد اوپر جا کر اسٹور میں تخت پر لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ پڑوس میں کوئی تھالی پر زور شور سے آواز میں گری، وہ چونک کر جاگ گیا۔ ہر طرف تاریکی کا راج تھا، رات 10 بج چکے تھے۔ اوہ، سوہا رو رہی ہوگی، وہ وہی موجود تھی، اسے بھوک لگی ہوگی، وہ بھوک کی کچی ہے، اسے بھوک میں غصہ بھی آتا ہے، رونا بھی، ہائے مگر مجھے اس کی عادت کی خبر کیسے ہوئی؟ روئے یا گائے میری بلا سے، میں آپا کی خوشی کے لیے اس کو، لیکن جب میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، سراسر نظر انداز کرتا رہا، تب اسے کون سا سکھ تھا؟ زر خرید لونڈی کی طرح میلے بدرنگ کے کپڑوں میں ادھر سے ادھر دوڑتی تھی، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے اسے ہی پکارا جاتا تھا، اس کی حیثیت ایک خادمہ سے بھی کم تھی۔ آج نے کتنی بار احساس دلانا چاہا، زارا نے مجھے بصارت، سماعت اور احساس سے عاری قرار دے کر درست کہا تھا، میں سب فرائض ادا کرتا ہوں، ماں باپ، بہن بھائی، اور سوہا وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر وہ ناپسندیدہ ہستی ہے تو اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ فہد کی آنکھوں تلے سے تاریکی چھٹ رہی تھی۔ میں اب کسی کا معمول نہیں بنوں گا، اس نے پختہ ارادہ کر لیا۔ کمرے میں حسب توقع سوہا غصے میں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، سامنے سٹپٹائی ہوئی سی زری بیٹھی تھی۔ فہد کو دیکھتی سوہا چلائی، ہاں اب بتا دو اپنے بھائی کو، میں نے جو کچھ ابھی کہا کہ ہاں کر دے، مجھے اپنی زندگی سے خارج، نکال باہر کرے، مجھے گھر سے میرا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ میں کیا لنگڑی لولی اپاہج ہوں، اندھی بہری ہوں کہ ڈھینگی یا توتلی ہوں؟ اب نارمل بھی نہیں ہوں، اور ایسی سب لڑکیوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، کوئی بیٹھی نہیں رہتی، کوئی نہ کوئی انہیں بیاہ کر لے جاتا ہے، تو مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں تو خوبصورت ہوں، پھر یہ کیا بکواس ہے؟ فہد کو غصہ آ گیا، کیا نرم گرم جذبات لے کر آیا تھا، محبت سے لبریز۔ یہ بکواس نہیں ہے، آپ کی دھمکی کا جواب ہے، میں بھی کسی نہ کسی سے شادی کر لوں گی، کسی کیا کہتے ہیں، کلی سے، مزدور سے یا دودھ والے سے، دو روٹی تو کھلائے گا، بھوکا تو نہیں مارے گا۔ رکت طاری ہو رہی تھی، بھوک ناقابل برداشت، تو تم نے طے کر لیا ہے کہ مزدور کے گندے پیر دباؤ گی، کلی کی مار کھا لو گی، دودھ والے کی بھینس کے گوبر تھوپو گی۔ فہد اسے جوش دلا رہا تھا، مگر سوہا کا جوش تو یکدم خدمت کی گٹری نے ٹھنڈا کر دیا۔ آپ نے جو طے کر لیا مجھے زندگی سے خارج کرنے کا، اب آواز دب کر رہ گئی۔ فہد نے سری کو اشارہ کیا اور باہر بھاگی۔ ادھر سوہا کی جان ہوا ہو گئی، بھاگنا چاہا تو فہد نے اسے پکڑ کر دھکا دیا۔ ہاں اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ دروازہ بند کر کے وہ قریب آیا، سوہا کی چیخ نکلی، کہنا کیا ہے؟ وہ آپ میری شادی، مطلب
کہ زبردستی جو آپا نے کروا دی تو اب میں پسند نہیں تھی تو کر لیں آپ زارا جی سے شادی، وہ بہت اچھی ہے۔ سہا کو پتہ ہی نہیں چلا کب ہاتھ گھما اور غصے کی شدت میں اشتعال کی گرمی سے زور کا تھپڑ اس کے منہ پر آ کر لگا۔ وہ پوری گھوم گئی اور صدمے سے ساکت ہو گئی۔ آئندہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، پاگل کی بچی۔ وہ بھی غصے پر قابو پا چکا تھا۔ سنو، زبردستی یا جبریہ شادی میں نے تم سے کی ہے اور نبھانے کا عہد کیا ہے۔ ماموں کی روح کو صدمہ نہیں پہنچاؤں گا میں۔ آپا سے کیا کہا تھا؟ ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہا تھا۔ احمق اور زارا ایک آئیڈیل لڑکی ہے، ذہین، ذمہ دار، خدمت گزار، درد مند، ہمدرد اور باحوصلہ۔ وہ میری بچپن کی دوست ہے، میں اس سے زبردستی تو شادی نہیں کر سکتا، وہ شجر ممنوع ہے میرے لیے، بس یہ قسم کھاؤں۔ تو حیرت سے اس بدلے فہد کو دیکھ رہی تھی، اسے نظر بچا کر چلنے والا، نظر انداز کرنے کے ہر ڈھنگ کا ماہر، آج اس پر فدا ہونے کے حربے آزما رہا تھا۔ تم نے کچھ کہا نہیں؟ اس کی سراسیمگی پر وہ شرارت سے بولا۔ سہا کی آنکھیں بھیگنے لگی، ہونٹ کپ کپائے، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، کہہ کر سسکنے لگی، مگر میں گھر کا کھانا کھاؤں گی، دوپہر کو نان سخت تھے، پیٹ میں درد ہو گیا۔ فہد نے دھکا دے کر اسے خود سے دور کیا، دروازہ کھول کر کہا، زری کھانا لے کر آؤ سہا کے لیے۔ اور زری نے جس پھرتی سے احکام کی تعمیل کی تھی، آپا بھی حیرت سے دم بخود تھی۔ اس نے آپا سے پوچھا تک نہیں، انہیں کم از کم زری سے اس نافرمانی کی توقع نہ تھی۔ صبح بڑی دل فریب تھی، یا شاید روز ہی ایسی ہوتی تھی، ہلکا ہلکا اجالا اور دور مشرق کی طرف گلابی روشنی، چڑیوں کے چہکارے اور ہوا میں جھومتے پیڑ پتے۔ برآمدے میں کرسی پر بلی بیٹھی تھی، کمبخت نے کشن خراب کر دیا، سارے روئے لگ گئے، اس کشن کو آپا کے نیچے رکھ دوں گی۔ وہ ہنسی، صحن میں نیلا بڑا سا آسمان خوشی سے چمک رہا تھا، گلوں میں پھول بھی مسکرا رہے تھے، ایک چڑیا کا بچہ چونچ کھولے چے چے کر رہا تھا۔ ہائے کتنا پیارا بچہ ہے، بوٹی سا۔ صحن میں ڈوری پر فہد کا تولیہ پھیلا ہوا تھا، لپکی ہوئی گئی، ڈوری سے اتار کر چہرے پر لپیٹ لیا، ذرا نم تھا، شبنم کی وجہ سے اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھوکر کھا کر سنبھلی، توبہ، پورا تولیہ منہ پر نقاب کی طرح اوڑھ لیا، آنکھیں بھی چھپ گئی، نظر کیسے آتا، میں خاصی بے وقوف ہوں، مگر اتنی زیادہ نہیں جتنی سب سمجھتے ہیں۔ آخر فہد کو میں نے جیت لیا، میں نے، مقدر نے یا میری دعاؤں نے، اللہ سن ہی لیتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، کیونکہ میں نے بہت دل سوزی کے ساتھ دعائیں کی تھی۔ تولیہ کمرے میں کرسی پر پھیلا کر باہر نکلی۔ ہائے یہ کیا، نیلے آسمان پر چیلیں اڑ رہی ہے، کمبخت ہے، اتنی صبح چڑھ گئی اوپر، نیند نہیں آئی کیوں ہوگی، میری طرح جاگی ہوگی، میں خوشی کی وجہ سے جاگ رہی تھی۔ ان منحوس دلوں کو بھلا کون سی خوشی ملی، ان کی نحوست میرے لیے ہرگز نہیں ہوگی، لعنت بھیجو۔ وہ کچن میں گھس گئی، بڑے ماہرانہ اور مالکانہ تفاخر سے ناشتہ بنانا شروع کیا۔ آپا آئی، انہیں سلام کر لیا، آخر بڑی بہن ہے، سلام تو چھوٹوں کو بھی کرنا چاہیے۔ آپا کی تیز نظروں سے پریشانی ہوئی مگر خوف نہیں۔ آملیٹ، جیم، پراٹھے، چائے، کشتی فل ہو گئی، پلیٹیں اوپر رکھ کر ٹرے اٹھا کر باہر آ گئی، کمرے میں گھس کر دروازہ پیر کی ایڑی سے بند کر دیا۔ آپا کے حواس گم ہو رہے تھے، اماں کو واردات کی تفصیل سنانی ضروری تھی۔ احد کو آواز لگاتی ہوئی اماں کے پاس چلی گئی، انہوں نے سننے کی کوشش نہیں کی، سوتی رہی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ہو رہی تھی، آپا اور زری شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ سہا نے فون کا ریسیور اٹھا لیا، پہلے کبھی ایسا نہیں کام نہیں کیا تھا۔ ذاکر بھائی تھے۔ ارے ذاکر بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تم آ گئی ہو، فہد کے ساتھ یا خود؟ اچھا، فہد کیا آفس چلے گئے؟ ارے کیا پوچھتی ہو، میرا تو گھر اجڑ گیا، بکھر گیا سب کچھ۔ ذاکر بھائی دکھڑے رونے لگے۔ ذاکر بھائی لگتا ہے آپ کو آپا سے محبت نہیں ہے، اگر محبت ہوتی نا، آپ آ کر آپا کا ہاتھ پکڑتے اور کھینچتے ہوئے لے جاتے اپنے گھر سنوارنے کے لیے۔ محبت نہیں ہے، کیا فضول بات کر رہے ہو، میرے بچوں کی ماں، میری بیگم۔ اگر محبت ہوتی ذاکر بھائی تو کسی کی فکر نہ کرتے اور لے جاتے زبردستی آپا کو گھسیٹتے ہوئے۔ آپ کا حق بھی ہے، کسی کی کیا ضرورت کہ آپ کو روکے ٹوکے، مروا نہ دینا۔ پریشان ہو گئے تو دوپہر میں آئے، فہد احد کے آنے سے پہلے، یعنی کچھ دیر بعد۔ آخر زارا سے کچھ سیکھا ہی تھا، کاش اپنی پیٹھ ٹھونک سکتی، فخر ہو رہا تھا اپنی ذہانت پر۔ دوپہر کو عجیب تماشا دیکھا، محلے اور گھر والوں نے۔ ذاکر بھائی دندناتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ سال 1.5 سال بعد داماد آیا، ساس واری صدقے ہوتی ہوئی گلے لگنے کو اٹھی، مگر وہ بیوی کا ہاتھ پکڑے، بیوی کی چیخ پکار احتجاج سے بے نیاز، انہیں کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ آپا نے اماں سے فریاد کی، ابا کی طرف ہاتھ بڑھایا، ارے زری کی شادی، ارے سہا پکڑ مجھے۔ باہر کار کھڑی تھی، دونوں بچے شیشے کے پیچھے سے جھانک رہے تھے،
ٹھوس دیا اندر۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، کار روانہ ہو گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ سہا نے کمرے سے نکل کر دیکھا، ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرضی گندگی جھاڑ دی۔ اب آسمان چیلوں سے خالی تھا اور دھوپ تمام ڈھکے چھپے گوشے نمایاں کر چکی تھی۔ خوف کے سائے چمکیلی دھوپ نے ہضم کر لیے۔ آج کا دن کتنا روشن ہے اور مہکتا ہوا۔ زندگی میں بہار نے قدم رکھ دیے تھے۔ فہد کو فون کر کے اس واردات کی اطلاع دینی چاہیے۔ فون کی طرف بڑھتے ہوئے قدم بہت مضبوط تھے۔ ختم شدہ۔